السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یارم بائی سمیرہ حمید کی یہ 7واں ایپیسوڈ ہے، اور اگر آپ 7واں ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو فوراً سے کر دیں۔ مانچسٹر یونی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اور چند دوسرے ملکوں کے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیوں نے مقامی برطانوی خاندان سے ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد ایک دوسرے کے معاشرے، رسم و رواج، تاریخ، عادات و اطوار، رجحانات وغیرہ کے بارے میں جاننا تھا۔ ایسی ملاقاتیں قربت کا باعث بنتی ہیں، دوریاں کم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو براہ راست سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ امرہ نے اپنا نام دائم کو پہلے سے ہی دے دیا تھا اور امرہ کو اوکے کر دیا گیا تھا۔ مختلف ملکوں کے اسٹوڈنٹس کا 20 رکنی گروپ مسٹر اینڈ مسز پال کے گھر پہنچ گیا، جہاں پال خاندان کے ساتھ 2 اور خاندان موجود تھے، مسٹر اینڈ مسز ایڈم اور مسٹر اینڈ مسز گوڈل اوران۔ 3 خاندان کے 4 عدد شرارتی اور 1 سیکنڈ میں 60 سوال پوچھنے جیسے بچے۔ ملاقات کے لیے لان میں نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ دھند سے ہٹے لان میں کوئلے کی 2 بڑی بڑی انگیٹھیاں رکھی گئی تھیں۔ ان کے 4 اطراف نشستیں لگائی گئی تھیں، پھولوں کے گلدستے جا بجا رکھے گئے تھے۔ بھالو سے سفید کتے بھی ادھر ادھر گشت کر رہے تھے۔ گھر کی عمارت دھند میں لک چھپ جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی جزیرے پر آ چکی ہوں۔ انہیں اتنے اچھے خیر مقدم کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ امرہ کے پاس صوفے پر ایک 9 سالہ بچی اسکرٹ میں ملبوس بیٹھی تھی، اور امرہ حلف اٹھانے کو تیار تھی کہ بچی بہت ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ تم کس نسل سے ہو؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا، وہ اتنی معصوم تھی۔ امرہ نے تم کس شہر سے ہو، کس مذہب، کس ساتھ کی ہو جیسے سوالات تو سنے تھے، یہ نسل والا سوال اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں پاکستان سے ہوں، پاکستانی مسلمان ہوں۔ امرہ نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو ان کی گفتگو نہیں سن رہا۔ وہ کیا گھوڑا تھی جو اپنی نسل کا اتنا پتہ رکھتی؟ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے تعارف میں سن لیا تھا، میں نسل کا پوچھ رہی ہوں۔ تم کس نسل سے ہو؟ امرہ خاک نہ سمجھی، الٹا اس سے ہی پوچھ لیا۔ اس کا منہ بن گیا۔ میری سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں۔ میں نے بھی اپنا ڈی این اے نہیں کروایا، لیکن مجھے شک ہے میں ریڈ انڈین نسل سے ہوں۔ اوہ، مجھے یاد آ گیا، میں بھی ریڈ انڈین نسل سے ہوں۔ تم نے اپنا ڈی این اے کب کروایا تھا، کس عمر میں؟ بچی جو ہیری پوٹر کی خالہ تھی نے شک سے اسے گھورا۔ 2 سال پہلے۔ تم ریڈ انڈین نہیں ہو سکتی، بچی نے باقاعدہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں اپنی ایکس ریز پتلیاں گاڑ کر یقین سے کہا۔ کیوں نہیں؟ تم اپنی بھووں کی بناوٹ دیکھو، تم سکندر کی نسل سے لگتی ہو، لیکن ریڈ انڈین سے ہرگز نہیں۔ میرا مشاہدہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ امرہ گھوم کر رہ گئی۔ بھووں سے کیا ہوتا ہے؟ میری رپورٹ یہی کہتی ہے کہ میں ریڈ انڈین نسل سے ہی ہوں۔ بچی نے اپنی پتلیوں کے ایکس ریز تیز کر دیے۔ تم ہو ہی نہیں سکتی، میں نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے، ایشیا میں ریڈ انڈینز کے جینز نہیں ملتے۔ ماشاءاللہ، جس بارے میں امرہ پہلی بار سن رہی تھی، 9 سالہ بچی اس پہ تحقیق بھی کر چکی تھی۔ بس میں تو ریڈ انڈین ہی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے، اور تم بھول رہی ہو تمہارے بڑے 100 سال تک ہندوستان رہے ہیں، ایسا ہونا ممکن ہے۔ میرے بڑے رہے ہیں لیکن ریڈ انڈینز نہیں۔ تم مجھے اپنی رپورٹ دکھا سکتی ہو؟ وہ پاکستان میں ہے۔ امرہ کو یقین تھا بچی کو ٹالنا ناممکن سا تھا۔ تم اپنے خاندان سے کہو تو میں میل کر دیں، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے سب کام خود کرتی ہوں، اتنے معمولی سے کام کے لیے بھی میں اپنے خاندان والوں کو زحمت دینا نہیں چاہتی۔ امرہ تو ایک جھوٹ بول کر پھنس گئی، بھلا کہہ دیتی مجھے نہیں معلوم میں کس نسل سے ہوں۔ بچی شک سے اسے دیکھتی رہی، اور اگلا سوال اس کے منہ سے نکلتے دیکھ کر امرہ نے انگلی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کورین لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو کسی ایک مسز کی فرمائش پر اپنا دیسی گانا سنانے جا رہا تھا۔ ایڈم خاندان کی 11 سالہ جیری نے گٹار بجایا، ساتھ وہ سب چائے کے ساتھ فش اینڈ چپس کاٹیج پائی کھاتے رہے۔ برطانوی لوگوں کو پائی کی نت نئی قسمیں بہت مروب ہوتی ہیں، چائے تو ویسے ہی ان کا مشروب ہے۔ کورین کا گانا ختم ہوا تو انہیں ایسٹر پہ نت نئے انداز سے پینٹ کیے جانے والے انڈوں کے بارے میں بتایا گیا، اور ٹوکری بھر کر انڈے ان کے آگے پیش کیے گئے۔ انہیں کچھ خاندانی البمز دکھائے گئے، ساتھ انہیں موقع دیا گیا کہ ان کے خاندان، رہن سہن اور دیگر باتوں کے بارے میں وہ سب سوال جواب کریں۔ اس دوران ڈی این اے بچی مسلسل امرہ کا جائزہ لیتی رہی کہ وہ کیسے ہنس رہی ہے، کیسے کھا رہی ہے اور کس قسم کے سوالات پوچھ رہی ہے۔ اس نے چپکے سے امرہ کی ایک تصویر بھی لے لی۔ یقیناً امرہ کی یہ تصویر اس کی ذاتی ریسرچ کا، اس کے اساتذہ اور اس جیسی دوسرے بچوں کے سامنے ہوگی کہ معلوم کیا جائے کہ یہ لڑکی ریڈ انڈین امریکن ہے، آسٹریلین یا ریڈ انڈینز افریقن ہے بھی کہ نہیں۔ بنگالی مالا سے لوک کہانی سننے کی فرمائش کی گئی اور اس نے سنا دی۔ امرہ کو اپنی فکر لگ گئی، یہ برطانوی لوگوں کو آخر کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بچے بھی اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے شوق سے ان کے بڑے بوڑھے سنتے ہیں۔ لوک کہانی تو امرہ کو بالکل ہی نہیں آتی، کبھی اس کے گھر میں ایسی باتوں کا تردد ہی نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں تو سب
ادھر والوں کی ادھر والوں کی باتیں، فلاں کی شادی، فلاں کا رشتہ، فلاں کپڑے جوتے، یہ وہ سب بیکار کی باتیں ہوتی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پنجاب کی لوک کہانیاں ہیں کون کون سی۔ تھوڑی سی دیر کو ایک طرف کو ہو کر اس نے دادا کو فون کیا۔ تم ہیر رانجھا سنا دینا، دادا نے مشورہ دیا۔ یہ تو اسے خیال ہی نہیں آیا، اس نے فلم دیکھی تھی، اسے کہانی یاد تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انہیں لوک کہانی سے زیادہ صوفیزم میں دلچسپی تھی۔ وہ ہمراہ سے مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے، ساتھ ساتھ انہوں نے دیسی کھانوں کے بارے میں معلومات لیں۔ سنا ہندوستان میں زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں؟ مسز ایڈم نے پوچھا۔ میں ہندوستانی نہیں، پاکستانی ہوں، ہمراہ بڑی جذبز ہوئی۔ مسز ایڈم ہنسنے لگیں۔ تم سب پاکستانی، انڈین، ہندوستانی کہلائے جانے پہ اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ ہندوستانی مراد ہمارے برصغیر ہوتی ہے، تم لوگ ہمیں یورپین کہتے ہو، ہم نہیں چڑھتے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی کبھی ایسا ہی ماحول تھا جیسا انڈیا اور پاکستان میں ہے۔ ہندوستان سے مراد ایک خطہ ہے جو بلا شبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جسے یورپ میں جادو نگری کہا جاتا ہے۔ میرے رشتے کے چچا جب اپنے کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ پہلے وہ بنارس گئے اور پھر سندھ۔ واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ ان شہروں کے سفر نے انہیں پاگل ہونے سے بچا لیا۔ بنارس میں وہ سادھوؤں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں پیروں فقیروں کے ساتھ۔ امراہ خاموش ہو گئی اور مسز ایڈم کے پوچھے گئے سوال کے بارے میں سوچنے لگی۔ امراہ کو ڈر تھا کہ اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور وہ پوچھ لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، جہاں تعلیم اور سوچ کی کمی ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اسلام نے تو سختی سے لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، اسلام جبر کا مخالف ہے، جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اور یہ جو غیرت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں، لندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی نے مار کر تہہ خانے میں دبا دیا تھا، مسز ایڈم بولیں۔ امراہ کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ کل انسانیت کا قاتل ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں، تو قتل کی کیسے ہوگی؟ وجہ کچھ بھی ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ذہنی جنون ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا قانون، ہمارا معاشرہ نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی تعلیم۔ یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہر حال میں وہی کرتا ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ٹھیک وہی۔ ہم سب بھی ایسے لوگوں کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا آپ لوگ کہتے ہیں۔ سب اس کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے۔ باری باری پھر سب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ یعنی تمہارے وہاں ابھی بھی خاندان بڑے ہی ہوتے ہیں؟ گڈ۔ کیا گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں رہنے کے لیے؟ امراہ نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تو اس سے پوچھا گیا۔ امراہ گڑبڑا گئی۔ یعنی کچھ کنبے جتنے زیادہ بڑے تھے، گھر اتنے ہی چھوٹے تھے۔ ان کے اس سوال کا مقصد طنز نہیں تھا، وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کنبے بنا کر انہیں پال بھی لیتے ہیں۔ امراہ کہاں سے چھوڑتی اور کہاں سے بتاتی۔ ان کے گھر صفائی کرنے والی آپا کے 11 بچے تھے اور وہ ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ دادا کے ایک دوست کے 7 شادی شدہ بیٹے 5 کمروں کے ایک گھر میں رہتے تھے۔ سب مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات امراہ نے کر دی۔ اگر کسی خاندان میں 4-5 بیٹے ہوں تو کیا وہ ایک ہی گھر میں ہمیشہ رہیں گے؟ گھر کی سربراہ ماں 500 بیٹوں کو ایک ہی گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہیں گی۔ ایک ہی گھر میں 5 کو ان کی بیویوں اور بچوں کو؟ جی سب کو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا چاہے گا تو والدہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی۔ کیوں؟ وہ روئیں گی کیوں؟ تینوں خواتین نے مشترکہ کیا۔ وہ کسی ایک کو بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہیں گی۔ بچے بڑے ہو جائیں، خاص کر ان کی شادی ہو جائے تو انہیں الگ زندگی شروع کرنی ہوتی ہے۔ ہر ایک کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، پرسنل اسپیس۔ کیا بات کر رہی تھی مسز گڈل؟ امراہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ پاکستانی مائیں کیا جانیں پرسنل اسپیس یا پرائیویسی، انہیں تو اپنے لال اپنی آنکھوں کے آگے چاہیے۔ بس وہ انہیں اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اور بیٹے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مشترکہ کے بعد پوچھا گیا۔ بیٹے بھی وہی چاہتے ہیں جو ماں جی چاہتی ہیں۔ تینوں خواتین اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ وہ پاکستانی مشترکہ خاندانی نظام سے متاثر نظر آ رہی تھیں۔ امراہ انہیں دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کے کرداروں کے بارے میں مزید بتانے لگیں کہ کیسے وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں اور خاندان کو جوڑے رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مشرقی لوگ جو مغرب کا سفر کرتے ہی تو اپنے گھروں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ مسز ایڈم ٹیشو سے آنکھیں رگڑنے لگیں۔ امراہ ترچھی نظروں سے تینوں خواتین کو دیکھتی رہی۔ اس نے یہاں اپنی بہترین پرفارمنس دی تھی۔ ڈی این اے بچی خاموشی سے امراہ کے پاس بیٹھی اسے ہمتن گوش سن رہی تھی۔ امراہ کو صرف اس ایک بچی سے ڈر تھا، کہیں وہ اسے غلط ثابت نہ کر دے۔ تم اپنے گھر کو یاد کر کے روتی ہو؟ ڈی این اے بچی نے پوچھا۔ اب امراہ اسے کیا بتاتی کہ اسے تو اس خیال سے ہی رونا آ جاتا تھا کہ اسے کبھی تو گھر واپس جانا ہی ہے۔ نہیں، مجھ پہ ابھی یہ نوبت نہیں آئی۔
پاکستانیوں کی کوئی ایک بڑی خوبی بتاؤ۔ وہ بدترین حالات میں بھی زندہ رہنا جانتے ہیں، امرہ نے جھٹ کہا۔ مانچسٹر والوں کی ایک بڑی خوبی بتاؤ، امرہ نے پوچھا۔ ہم بدترین حالات کو بدلنا جانتے ہیں، اس نے مضبوط قوت ارادی کے تاثر کے ساتھ کہا۔ امرہ دنگ سے دیکھتی رہ گئی۔ ان سب کے ساتھ گروپ فوٹو لی گئی۔ مسز ایڈم نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر کی جس کے آخری جملے کو امرہ نے ڈی این اے بچی کی طرح نوٹ بک میں نوٹ کر لیا۔ There are never any winners or any loser. Participation is. Remember that and enjoy the challenge of each moment as it arises now. امرہ اپنے ساتھ اپنے غیر استعمال شدہ ایک گرم شال، ایک کشمیری طرز کا شولڈر بیگ لے گئی تھی اور ایک چوڑیوں کا سیٹ تھا اس کے پاس۔ یہ تینوں چیزیں اس نے تینوں خواتین کو پیش کی اور ان تینوں کے چہرے ایسے دمکنے لگے جیسے انہیں بیش قیمت جواہر پیش کر دیے گئے ہوں۔ جاتے ہوئے ان سب کو ہوم بیک پائی دی گئی۔ ڈی این اے بچی نے اسے اپنا ای میل ایڈریس دیا کہ امرہ ہر صورت اسے اپنی رپورٹ بھیج دے۔ امرہ اسے ضرور بھیج دے گی اگر وہ اپنا ڈی این اے کروانے میں کامیاب ہو گئی اور خوش قسمتی سے وہ ریڈ انڈین بھی نکل آئی تو۔ مانچسٹر پکاڈلی گارڈن میں 230 فٹ اونچا سٹار فلائر جھولا تھا۔ امرہ دیکھو گی تو 203 فٹ کی بلندی سے مانچسٹر کیسا لگتا ہے؟ یونی کے باغ میں گمسم بیٹھا دیکھ کر ویرا نے قریب آ کر اسے لالچ دی اور زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پکاڈلی گارڈن لے آئی۔ کچھ وہ داس تھی کہ قریب سے گزرتے آلیان سے اس نے ہائی کہا تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی ہو اور وہ اسے خیرات دیتے دیتے تھک گیا ہو، اور کچھ وہ اپنے ذہن کو کہیں اور لگانا چاہتی تھی تاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر کو 230 فٹ کی بلندی سے دیکھنے کے لیے جھولے میں بیٹھ گئی۔ لیکن 230 فٹ کی بلندی سے اسے مانچسٹر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں سے تو موت نظر آ رہی تھی، موت۔ ویرا نے اس کی کمر میں گھونسا جوڑا۔ خاموش بیٹھو امرہ۔ لیکن امرہ نے دور، بہت دور دھندلے ہوئے مانچسٹر کو جیسے آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا کہ میں مرنے جا رہی ہوں، آؤ اور مجھے بچا لو، ہائے مجھے بچا لو۔ وہ ایسے چلائی اور چلاتی ہی رہی کہ بہت سے وقتی بہرے ہو گئے ہوں گے۔ یونی کے کئی اسٹوڈنٹ سٹار فلائر میں موجود تھے۔ گول گول گھومتے جھولے میں بیٹھے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ ویرا نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ وہ مرنے جا رہی ہے اور چلائی بھی نہ، دادا، دادی جی۔ وہ تو اس لیے بھی سٹار فلائر میں بیٹھ گئی تھی کہ روسی کمانڈو ویرا کے آگے اس کی سب کی نہ ہو، پر سب کی بہتر تھی بنسبت موت کے، ہے نا؟ تم اتنا ڈرتی ہو؟ زمین پر آتے ہی ویرا نے اس کے بازو میں زوردار چٹکی بھری۔ امرہ سن سینہ ہو چکی ہوتی تو اس چٹکی پہ چلا اٹھتی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا ڈروں گی، ویسے ایسے ڈرتی نہیں، آج نہ جانے کیسے ڈر سی گئی۔ امرہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سٹار فلائر کا آخری رائڈ تھا، تو مر جاتی اوپر ہی تو حکومت اسے بین کر دیتی۔ شکر تھا وہاں کال نہیں تھا۔ امرہ آس پاس شرمندہ سی دیکھ رہی تھی۔ جو لوگ ان کے ساتھ جھولے میں بیٹھے تھے وہ بھی کڑے تیوروں سے دونوں کو گھور کر گزر رہے تھے۔ یعنی ہمارا تو مزہ خراب کر دیا نا یونی چیک، ہاں؟ امرہ رات کو سوئی تو پھر سے 230 فٹ کی بلندی پر تھی۔ آنکھ کھلی تو سادنا اور اینون کے اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ ویرا نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی آنے کی۔ کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ سادنا اسے پانی پلانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ دونوں جائیں۔ اینون اور اس کی ہتھیلیاں مسل رہی تھیں۔ جب تم ٹھیک ہوتی ہو تو ایسے چلاتی ہو، اینون نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں امرہ؟ سادنا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے جیسی کیسے؟ تم مرجھا سی گئی ہو، ایسے لگتا ہے تمہارے اندر کچھ سوکھتا جا رہا ہے۔ تھک جاتی ہوں میں۔ کاش یہ تھکن ہی ہو اور تم بالکل ٹھیک ہو۔ سادنا اس کے بال چھو کر چلی گئی۔ کاش یہ خواب ہی ہو اور کھڑکی کے پیچھے آلیان کھڑا ہو۔ کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی۔ اگلے دن شروع کے 2 لیکچرز چھوڑ کر اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا۔ سادنا کی کمر میں بہت درد تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی، لیکن خاتون بضد تھیں کہ ان کے گھر شام کو پارٹی ہے، اس لیے سادنا ہر صورت اپنا کام کر کے جائے۔ سادنا کو کمر پہ ہاتھ رکھے کراہتے ہوئے دیکھا تو امرہ نے اس کی جگہ جا کر کام کی پیشکش کی، جو سادنا نے بہت مشکل سے مانی۔ خاتون نے اسے سارے گھر کا اتنا کام لیا کہ وہ واپس یونیورسٹی جانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ یونیورسٹی، جاب، پڑھائی، اسے یہ سب پہلے مشکل لگتا تھا، لیکن اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زندگی تھوڑی سی مشکل تھی، بدترین نہیں۔ ہاں، جو سکون اس کے پاس ہوا کرتا تھا اب وہ کہیں نہیں رہا تھا۔ اسی دوران اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیکسپیئر کے اسٹیج ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اچھے تھے، باکمال ہوتے تھے، لیکن اسٹیج پہ آ کر تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ اتنے زبردست کہ آنکھ جھپکے بنا دیکھتے جاؤ۔ دوسرے سیمسٹر میں کورس کی نوعیت بدل دی گئی تھی اور وہ مشکل لگنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں مشہور ہے کہ جب تک پہلے سیمسٹر کی کتابوں کے ساتھ جان پہچان ہو اور دوستی ہونے لگتی ہے، سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے
وہ ایگزامس میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے۔ نہیں نہیں، اس میں بیچارے اسٹوڈنٹس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پہ سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو۔ انہیں پڑھنے کی بھی اتنی ہی بیقراری ہوتی ہے جتنی لاگ ان ہونے کی۔ امرہ کو ٹرافورڈ شاپنگ سینٹر میں بالی ووڈ ڈھابہ میں اچھے معاوضے پر جاب آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہا اپنا سٹور چھوڑ کر جانے کے لیے۔ وہاں 7 سیلز مین اور 2 مینیجر تھے اور ان سب کی وہ عادی ہو چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے ان سے وابستگی محسوس کرتی تھی۔ امرہ تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی، اپنے ماحول کے بدل جانے کی۔ پاکستان اس کے لیے بنا دیے گئے ماحول میں اس کا دم گھٹتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتی تھی، اور اب یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ، اپنی کلاس میں موجود اپنی نشست کے ساتھ، کلاس ٹور کے ساتھ، یونی کے ایک ایک درخت خاص کے ایک ایک کتے کے ساتھ، یونی میں جا بجا استعدا خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں تک کے ساتھ بھی۔ ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہے، اور یہی چیز اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آکسفورڈ روڈ پہ واقع چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی کبھی دادا سے بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ خاموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی تھی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے اسٹوڈنٹس کو کسی قدر حسرت لیے دیکھا کرتی تھی۔ کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی، بے فکری تھی۔ چرچ کی سیڑھیوں پہ اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود پہ خود لے آئی تھی، اور اکثر وہ وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سب جو اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن جس نے اسے اپنا لیا تھا۔ یہ سب اپنا ہے، یہ سب اپنا نہیں رہے گا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ سب یہیں رہ جائے گا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گی نا۔ تو کیا مانچسٹر اسے سب دے کر سب واپس بھی لے لے گا؟ دوسرے سیمسٹر نے اس پہ خوف طاری کر دیا تھا۔ دوسرا سیمسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، تیسرا اور چوتھا بھی، بس پھر سب ختم، چلو گھر واپس۔ اسی ماحول میں جس میں وہ نحس تھی۔ وہ رات کو مانچسٹر میں سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو لاہور ماڈل ٹاؤن اپنے گھر میں ہوتی، دادا کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی لکیر بناتی عین اس کی آنکھوں پہ برس رہی ہوتی۔ دل ملا کر وہ آنکھ کھولتی، سامنے ہی دادا اور اس کی مشترکہ تصویر دیوار پہ جگمگا رہی ہوتی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، میں لاہور کب آئی؟ مانچسٹر کہاں گیا؟ اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ شٹل کاک کے نیم اندھیر کمرے میں وہ گہری گہری سانس لے رہی ہوتی، اٹھ کر کھڑکی تک جاتی، باہر مانچسٹر پہ نظر دوڑاتی۔ اسے پھر بھی لگتا یہ خواب ہی ہے، حقیقت میں تو وہ ماڈل ٹاؤن اپنے گھر کے بیڈ پہ سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ویرا کو فون کرتی، ویرا صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ نہیں، صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے، صبح تمہاری موت کا دن ہے، ویرا چلا کر کہتی۔ وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے تنگ کر چکی تھی۔ تمہیں یہ راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امرہ؟ ویرا صبح پوچھتی۔ اب وہ اسے اپنے دوروں کی کیفیت کیا سمجھاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ سائی کے پاس اگلی صبح آئی۔ سائی، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اچھا؟ وہ مسکرانے لگا۔ کیا مجھے اب یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ؟ ہاں پوچھ لو، لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی۔ بسنت بہاری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا۔ سنا خواب الٹے ہوتے ہیں، جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے۔ یہ الٹ نہیں ہوگا، میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ بسنت بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کی گرد اڑانے بھرنے لگے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے میرے لیے خواب دیکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہے، ہم باقاعدہ دوست نہ صحیح، ہم میں ایک تعلق تو ہے۔ تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے؟ سائی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سیٹ آل تھا، پوری یونی اس کے پاس آتی تھی اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے تمہارا خواب اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے؟ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ ہاں ضرور آنا، عالیان کے ساتھ۔ اوہ، اس نے اپنی زبان پکڑی، وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا، اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ مطلب عالیان بھی اس کے پاس آیا تھا؟ شاید آدھی رات کو آیا ہو، اسے جگا کر بورڈ کو اس کے پاس ٹکا کر، یا اسے اپنے ساتھ چہل قدمی پہ آمادہ کر کے۔ باہر سے پہلے اور باہر کے بعد نہ جانے وہ کتنی بار آ چکا ہوگا سائی کے پاس، امرہ سے ملنے کے بعد اور امرہ کو چھوڑ دینے کے بعد۔ سائی کے سامنے کہے لگاتے ہوئے، سائی کے سامنے آنسو چھپاتے ہوئے۔ ایک بار امرہ نے عالیان سے پوچھا تھا، تم کبھی سائی کے پاس گئے ہو؟ ہاں، وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ مسخری ہنسی۔ تم ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ ایسے کیسے؟ مسخری سے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں مسخری ہنسی ہنس رہا ہوں۔ ایک بار میری بہن بھی ایسی ہی ہنسی تھی، میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے، دوبارہ نہیں اس نے مجھے چڑھایا تھا۔ میں تمہیں چڑھا تو نہیں رہا، البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو۔ ویسے بال پکڑ کر تم کیا کرتی ہو؟ میں نے اس کا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ غیر ارادی طور پر عالیان اس سے ایک قدم دور ہوا، اپنا سر بچانے کے لیے۔ امرہ نے فلک شگاف کہہ کر لگایا،
مجھے یقین دلاؤ کہ تم مذاق ہی کر رہی ہو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا ہے؟ امراح کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ تم بہت چھوٹی ہوگی تب نا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں امراح پہ ٹھہر سی گئیں۔ نہیں، میں فرسٹ ایئر میں تھی تب۔ اور اس کا کیا بنا؟ بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائیں آنکھ کے کنارے رکھا۔ کس کا؟ میری بہن کا؟ امراح کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ نہیں، اس کے بیچارے سر کا۔ ٹھیک ہی رہا، بس اب وہ ذرا سی تیز آواز میں بات کرے تو اس کے سر میں ٹیس اٹھتی ہے۔ امراح نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سر کو اس سے اور دور لے گیا۔ پھر بتاؤ تم نے سائی سے کیا کہا؟ میرے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ میں تمہارے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا؟ تمہارے ہنسنے کے انداز سے۔ کیا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں بھی کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں؟ یا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ عالیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوششیں کرتا رہا، اور جب مذاقاً صرف اسے ڈرانے کے لیے امراح نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہکا لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ تم جیسی خونخوار جنگلی بلی سے بچ کر رہے۔ جاتی بھی وہ کہہ گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا کہ امراح چپ کی چپ ہی رہ گئی ہے۔ امراح، سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امراح اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے عالیان نظر آ جائے، اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے ایک سیدھی اور ایک ترچھی ٹانگ کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف اسے نظر آ گیا۔ امراح کو خود کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے، جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی۔ نہ وہ یہ خواہش رکھتی ہے، کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پہ گمان گزرے۔ عالیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھرا کرتا تھا، ان سب بہاروں کو خفا کیے، ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ امراح کو اس کی اس شبیہ نے ساکت و جامد سا کر دیا۔ کیا یہ عالیان تھا؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی، اس کے ہاتھ میں 2 کافی مگ تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں گم ہو چکی ہوں؟ کب؟ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا، دادا سے بات کرنی ہے، میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے۔ لاؤ اپنا فون دکھاؤ۔ وہ ویرا تھی، 0070۔ تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں؟ امراح نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ اپنا فون تو میں ٹھیک کر دیتی ہوں پاگل۔ وہ خراب تھا، میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ امراح نے قسمت خراب کی۔ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا میسج آیا۔ کس پاگل نے اسے اس وقت میسج بھیجا تھا؟ یہ کوئی وقت تھا بھلا؟ ویرا نے دائیں آنکھ کی کمان اچکائی۔ یعنی فون تو گھر ہے نا امراح، ہے نا؟ اوہ، یہ تو میرے پاس ہی ہے۔ امراح کی اداکاری عروج پر تھی۔ اور بھی دیکھ لو، کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جسے تم گمشدہ سمجھی بیٹھی ہو۔ یہ کافی کس کے لیے ہے؟ میرے اور عالیان کے لیے۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرا نے اس پہ انڈیل دی ہے۔ وہ ہے کون عالیان کے لیے کافی لے جانے والی؟ اور عالیان کیوں پیے گا اس کی کافی؟ جی نہیں پیتا وہ ایسے ویسوں کی کافی ٹویٹ۔ سوچ کا یہ ریلا ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا۔ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو چکے دوپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کی آسکر ایوارڈ اداکاری کرتے ویرا کی کافی گرا بیٹھی۔ اوہ سوری، کریمی ایوارڈ اداکاری۔ ویرا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی۔ امراح، ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امراح جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ عالیان اس سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خیالات کا ہجوم اس کے دماغ میں جھکڑ کی طرح چلنے لگا۔ وہ عالیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے اندر باز گشت بن گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس سب ختم ہو جائے گا؟ امراح بلا وجہ یونیورسٹی میں چکر لگانے لگی۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ سو جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی، تو وہ تسلی قائم کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے۔ یہ کیا تم تتلی بنی چکرا رہی ہو؟ کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ میں یوں نہیں گھوم رہی ہوں، میں تمہیں روز ہی یوں نہیں گھومتے دیکھتا ہوں۔ کتنا گھومنا ہے تمہیں؟ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، لیکن ٹھہرو، تم روز میرا پیچھا کرتے ہو؟ ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں۔ تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بیگ سے اس نے 2 لالی پاپ نکالے، ایک خود کھانے لگا، ایک اس کے آگے کیا۔ کیا تم دائم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسے یہ خوف رہتا ہے کہ یونیورسٹی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبوں گی۔ اسے میری سمجھداری پہ شک کیوں ہے آخر؟ لالی پاپ منہ میں دبائے وہ جی جان لگا کر ہنسا۔ تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو امراح۔ تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو؟ نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں، نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا۔ ویسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوگی۔ امراح سناٹے میں آ گئی۔ اسے کیسے معلوم ہے؟ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے آخر؟ اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ لالی پاپ منہ سے نکال کر وہ بلنگ و بانگ کہہ کے لگانے لگا۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے۔
تم باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو، بھڑکتی ہو اور چڑ جاتی ہو۔ کتنا زرخیز دماغ ہے نا تمہارا امراح، میں نے آج تک اتنا زرخیز دماغ کسی کا نہیں دیکھا۔ امراح نت نئی سوچوں کی عظیم کاشتکار، ہاں ہاں ہاں۔ یہ پکڑو اپنا لالی پاپ، میں نہیں کھاتی، یہ بچی نہیں ہوں میں۔ وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئی اور وہ لالی پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے ہو لیا، اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لالی پاپ کھا نہیں لیا۔ خود سے اور سوچوں سے تھک کر امراح نے خود کو تھکا ڈالا، ایسی تھکن جو کسی آرام اور دوا سے جانے والی نہ تھی۔ کھیل تماشا کتاب 10 بار سے زیادہ لیڈی مہر کو سنائی جا چکی تھی۔ ماسٹر بالی اور رجنی نے شٹل کاک میں دیر تک راج کیا تھا۔ لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن سن کر، اور امراح کو ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی۔ 10ویں بار تو امراح نے کتاب پکڑنے کی زحمت ہی کی تھی، ورنہ کتاب تو اسے ازبر ہو چکی تھی۔ پھر امراح انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے لگی۔ نہیں اشفاق احمد کے لکھے نہیں، یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے۔ سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن دیپا گجرات سے ہے اور سنیں اس کے خاندان والے خاصے روایتی ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ دیپا ایک سیاہ فام رسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی اسے ایک بھی دن یونی میں رہنے دے۔ لیڈی مہر سر ہلاتی رہیں، انہیں سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا۔ مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر۔ امراح نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ شارلٹ بھی آنے والی ہے، فون آیا تھا اس کا، آلیان بھی شاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا۔ وہ خاموش سی ہو گئیں۔ آلیان کتنا بھی انکار کرے، میں جلدی اس کی شادی کر دوں گی۔ وہ کہتے ہیں کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا، لیکن تب تک شاید میں دیکھ نہ سکوں۔ مجھے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اسے بہت پیار کرتی ہے نا؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ میں نے 1 سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے۔ دیکھ لو، میری سالگرہ کے علاوہ وہ کبھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا۔ وہ کچھ نہ کہے مجھ سے، میرے لیے کچھ خاص نہ کرے، مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے 10 بچوں میں سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جسے مجھ میں سما جائے گا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا، میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی؟ اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا۔ آلیان بہت سمجھدار ہے، لیکن بعض معاملات میں وہ بہت شدت پسند بھی ہے۔ آلیان کے ماں باپ، خاندان، اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہ ہمت کی تھی اور لیڈی مہر نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتی، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ تم آلیان کی دوست ہو امراح، لیکن یہ غلطی کبھی نہ کرنا اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں۔ وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا۔ اتنے سے ذکر پر ہی وہ کئی دن گمسم رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں۔ ہر دکھ اور صدمے کے بھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا۔ جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف نہیں دینے دوں گی، وہ کوئی بھی ہو۔ خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی۔ اب میں ہوں اس کا خاندان، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پسند نہ کر لے۔ ذات پات، خاندان، یہ سب ایشیائی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے یونیورسٹی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا، پاکستان سے تھا۔ اچھا دوست تھا اس کا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ آلیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ آلیان سے تعلق ہی ختم کر لیا۔ کہاں وہ آلیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لیے بلا رہا تھا۔ آلیان بہت آبدیدہ ہوا تھا اس لڑکے کے سلوک سے۔ زمانے جاہلیت میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرک تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے بہت سوں کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے، تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرک ہیں؟ جب آلیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھے گئے ہیں، اسلام، عیسائیت۔ اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ بالغ ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے منافی ہو، اور اس نے میری درخواست مانی۔ میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں امراح، لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں اپنی خود غرضی کو آڑے آنے نہیں دیا۔ میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے۔ وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی۔ میرے 2 بیٹے اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ شارلٹ، مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میری روایات میں سے انہوں نے کچھ کو اپنا لیا ہے۔ وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں، میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اذان پر خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا، عید کب ہوگی۔ جو احادیث فرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں۔ دیکھو امراح، ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب، لیکن
خود غرضی، تنگ دلی، تعصب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرو، پاک کرو تو ہی محبت مقدس ہو کر اٹھتی ہے۔ جیسے مقدس ہستیوں پہ خدائی پیغامات نازل ہوتے ہیں، محبت بھی خدائی پیغام ہی تو ہے۔ محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ امرہا خاموش تھی، اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو تیز آواز میں نشست گاہ میں بحث کرتے سنا۔ نشست گاہ کا دروازہ بند تھا، پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ امرہا نے سادنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، 1.5 سال پہلے بھی یہ یہاں آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا تھا۔ پولیس بلوانی پڑی تھی، بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا۔ امرہا نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امرہا معذرت کر کے اٹھائی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور امرہا دور ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اس نے عالیان کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ اس کی سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کاک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور ویرا ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ امرہا نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پہ گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں، تو تم واپس کیسے آئی ہو؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امرہا تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا کہ مجھے عالیان چھوڑ کر گیا ہے۔ امرہا کو خاموش ہو جانا پڑا، یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے عالیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ۔ رات کس وقت؟ اور وہ بھی آ گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند سے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہو گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دو بھر ہو گیا۔ اس نے پھر سے ہمت کی عالیان کے پاس جانے کی، دوبارہ گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھیں اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ رو سی پڑتی، اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرأت کر بیٹھی۔ عالیان؟ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا، اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں۔ اس سے اگلی بات نہ ہو سکی اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک عدد چاکلیٹ اس کے آگے کی۔ یہ لو میری طرف سے ٹویٹ۔ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرہا نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پشت سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی اور وہ خود بھی۔ عالیان نے ذرا سی گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ صرف ایک لہجے کے لیے وہ پرانا عالیان نظر آیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، کتنا کچھ بدل رہا ہے۔ امرہا نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی اس وقت عالیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی، نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا، وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا۔ لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے ہال سے نکل گیا تھا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین و آسمان آپس میں مل رہے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا، اس نے اپنا سانس بحال کرنا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا اور اسے تیز تیز سڑک پہ بھاگنا پڑا۔ ہر چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا اور شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی، ایک ولید البشر، ایک سسکیاں بھرتا ہوا، ایک دھتکارتا ہوا۔ دو لوگوں سے سجا میدان حشر تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کی کسی عجوبے سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اسے کسی عروج، کسی کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی، نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست کیے۔ یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گراں گزرا سوائے موت کے خیال سے۔ اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی، اول بھی، آخر بھی، ضروری بھی اور اشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی اور ولید البشر سے نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے مر گئی۔ اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس طرف فنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے۔
ایک ہی رات میں یہ در فنا اس کے وجود کی سپی میں آن براجمان ہوا اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے، کن پٹی پہ پستول رکھ لی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تعامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطہ فنا ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے پل سے چھلانگ لگائی، نہ ٹریگر دبا سکا، بس آب فنا پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے معلق گھومتے چلتے آلیان مارگریٹ کو فنا کرتا رہا۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا، وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا۔ کڈ سینٹر میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ اسے اس مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں بند تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے کی قدرت رکھ لیتی؟ اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو بہت تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو ہتھیلی سے مسلتے اس کے اپنے اندر سے کچے گوشت کی دھیمی آنچ پر جلنے کی بساند آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگھا، پاگلوں کی طرح سونگھا۔ وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، خوف سے وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا، یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا، اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا، وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہتا۔ وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پہ کروڑوں بار چکراتا رہتا، چابے کے گڈے کی طرح چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکنا فراموش کر دیتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا، نہ نتیجے کی، وہ آر تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہ کرتا ہوا آلیان تھا، جیسے اس پہ سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود ہی جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو، لو میں کود رہی ہوں، آؤ ولید آ جاؤ۔ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے، اور وہ زندگی کی اس طرف کود ہی گئی، اور زندگی کی اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا، ان دونوں کی آخری تصویریں وہیں لی گئی تھیں۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پہ بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ایک افریقی عورت کی مشقت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کسی قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا۔ کھلونا کافی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا۔ تینوں گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونے میں سے نکلنے لگیں۔ بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو، سب سے آگے والے پر۔ گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ بچے کے ننھے سے کہکہے نے آلیان کو متوجہ کیا، پھر اس کے جاندار مسکراہٹ نے۔ بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا۔ تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو؟ بچے نے اجنبی کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینی چاہی۔ یہ دیکھو، یہ ایسے چلتا ہے۔ اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر گھمایا۔ اور سنو، ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں، میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی، تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ کھلونا اس نے آلیان کے کان کے قریب کیا اور یہ سب کرتے ہوئے ایسے پرجوش سا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے۔ آلیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دنوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیوں زندہ ہے، کیا انہیں نہیں مرنا؟ اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مکالمہ کرے اور پھر اس مکالمے پر خود آر یا پار کرے۔ یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جاگی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی منہ سے نکلنے کی زحمت نہ کرتے آلیان نے خود کو بولتے پایا۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا۔ یہ تو ٹوٹا ہوا ہے، اس نے قدر صفاقی سے کہا۔ بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پہ صدمہ پہنچا۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، اس گھوڑے کی دم نہیں ہے، اس والے کا سر نہیں ہے اور اس گھڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات سے اسے اور صدمہ ملا، لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ کر دکھا سکتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں، اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے آلیان پاگل ہو۔ آلیان پاگل ہی تھا، وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں۔ یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں پہ کہیں اندر آ گئی، بہت دور تک۔ بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، سر بھی، اور سب گھڑ سوار مر جائیں تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ پھر بھی دوڑیں گے، میں انہیں دوڑا لوں گا اور گھڑ سواروں کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ بچے نے انقلاب برپا کر دینے والے انقلابی کے سے انداز میں ہاتھ کی مٹھی کو ہوا میں لہرا کر کہا۔
یہ دیکھو، اس نے گھوڑ سوار پہ انگلی رکھی، یہ ٹوٹ کر گر چکا تھا، تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا، میں نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پہ رکھ کر باندھ دیا، تم غور کرو گے تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگا دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھوڑ سوار کو باندھا ہے، کرو غور، ڈھونڈو وہ دھاگا۔ آلیان نے غور کیا، وہ دھاگے کو ڈھونڈ نہ سکا، بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پہ رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں گھوڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ بچے نے آخری مرکہ بھی سر کر لینے والے سے پس الار کی آواز کی کھنک کی طرح کھنک کر کہا، میں نے کہا نا، میں گھوڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں۔ یہ فکرہ آلیان کے اندر آسمان پہ نکلنے والے دھنک کی طرح پھیل گیا۔ اور اس کی چابی، یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے آلیان نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لاجواب کر دے۔ بچے نے فاتح کے سر بسجود ہوتی مسکراہٹ کو اپنی ہونٹوں پہ سجا لیا۔ اس کی چابی ہے میرے پاس جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، یہ دیکھو۔ اس نے وہ انگلی جو وہ گھوڑے کی ٹانگوں میں اڑس کر انہیں دوڑاتا رہا تھا اٹھائی۔ یہ ہے اس کی چابی، میں ہوں اس کھلونے کی چابی، کہہ کر اس نے گھوڑوں کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دوڑایا اور مایوسی کے میدان میں امید کی گھوڑ سوار دوڑنے لگے۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ سی پی نے منہ کھولا اور در فنا کو اگل دیا، کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے۔ اس آب فنا کا چشمہ اس پہ حرام کیا گیا ہے، حرام تر۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا۔ میں ہوں اس کی چابی۔ گھوڑ سوار مقابلے کی جوش سے للکار اٹھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی پچھاڑ ڈالا۔ اس پر انسان سوار تھے، وہ انسان جو بزدلی اور کم ہمتی کے سمندروں کو بھی پاٹ جاتے ہیں۔ گھوڑے کو گرنے نہ دو، گھوڑ سوار کو مرنے نہ دو۔ اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی مارگریٹ کو کاش کو یہ فلسفہ سکھا دیتا، اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے نہ بیٹھا ہوتا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پہ اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا۔ انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے، اور وہ یہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم و حکمت عطا کی گئی ہے جو انہیں نہیں دی گئی۔ اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوح پر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جدوجہد کرے، وہ دکھ پہ صبر کرے، نعمت پہ شکر کرے، وہ زندگی کو بامقصد بنانے کو بندگی جانے۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے۔ ماما مہر نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا، اسے یہ یاد تھا، اسے یہ وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں، کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا، وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیشانی چوم کر آلیان وہاں سے اٹھایا۔ اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا، اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، ساز بجا رہا تھا، کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا، اور وہ گھڑ سوار اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی میدان ہے، ابد کا میدان، اور ابد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دیں، گھڑ سوار کو مرنے نہ دیں، یہ فرض ہے، ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا، یہ حقیقت ہے۔ وہ مانچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، وہ اپنی جاب پر ہارڈ راک آ گیا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، کارل نے اس کی آ کر گردن دبوچ لی تھی۔ دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا، اسے ایک گھونسا جڑ کر اس نے چلا کر کہا تھا، اور آج رات کو کارل اسے زبردستی سڑک پہ گھسیٹ لایا تھا۔ دونوں مٹر گشت کرنے لگے۔ آتے ہوئے کارل ایک ہال میڈ کا پزا اٹھا لایا تھا جو وہ اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ پزا کو سونگ سونگ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے، جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں پورا ٹھیک نہیں ہوں۔ چلو پھر یہ بتاؤ پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے؟ زندگی کا عجیب مضمون ہے کارل۔ بالکل نہیں، زندگی ایک خالی مضمون ہے، یہ مضمون پڑھا جانے والا نہیں، لکھا جانے والا ہے، اسے ہم لکھتے ہیں۔ یہ زندہ دل ہوگا رنگین یا کامیاب، یہ ہم طے کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہوگا بیکار یا فضول، یہ بھی ہم۔ اس کا عنوان ہم ہیں، میں کارل، تم آلیان۔ مجھے دیکھو، کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے خود کو خود کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سینٹر میں جس دن تم سے شرارت کی تھی تمہاری رونی شکل دیکھ کر کی تھی، ورنہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے، تم میرے مزاج کے نہیں تھے۔ جانتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہوں، پر سنو۔ ایک دن چرچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا۔ میں خاموش اور اداس رہا کرتا تھا، کافی چھوٹا تھا میں اس وقت۔ وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزاروں،
اس دن انہوں نے میرے سامنے ایک گلاس توڑا، گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں ان ٹکڑوں پر ننگے پیروں چلنا چاہوں گا؟ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، کرچیاں اور ٹکڑے، ان پر چل کر ہم خود کو زخمی ہی کر سکتے ہیں، بس جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ گلاس ٹوٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹوٹی ہوئی گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو، اس کی کرچیوں پہ خود کو گھسیٹتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کم عقلی اور بے وقوفی ہے، جبکہ انسان سے عرفہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ کارل سارا پزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبہ ڈسٹ بن میں ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا۔ یہ سب باتیں کر کے میں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر میں ہوں۔ آلیان خاموشی رہا۔ اگر تم اس کی وجہ سے اپسیٹ ہے تو میں اسے یونی سے نکلوا سکتا ہوں، کارل نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تمہیں اس کی ٹویٹ لے لینی چاہیے تھی، لے کر مجھے دے دیتے۔ کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو؟ امرہ کو۔ کارل کو حیرت ہوئی اس کے انداز پر۔ کون امرہ؟ کارل خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ کون امرہ؟ دلچسپ۔ تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل؟ ٹھیک ہے، بات یہیں ختم، بلکہ سب ختم۔ پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسا لگتا ہے تمہاری کھال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے۔ کارل نے اس کی ناک کی چٹکی لی۔ آلیان کی کھال میں آلیان ہی ہے۔ آلیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مروڑا۔ خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ایک دوڑ ہو جائے؟ آلیان نے پیشکش کی۔ کارل نے جاندار کہکا لگایا۔ بات بدل رہے ہو۔ 4 3 2 آلیان نے انگلیاں اٹھائیں۔ 1 کارل چلایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آلیان بھی۔ اب بس یہی حل تھا، بھاگتے پھرنا، آنکھیں میچ لینا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، راستہ بدل لینا، غیر حاضر ہو جانا، غیر ہی بنے رہنا۔ مشکل تھا، مشکل سے ہی ہونا تھا۔ ابھی ان کی دوڑ حال سے ذرا دور ختم ہی ہوئی تھی کہ کارل جیت گیا تھا۔ ایک پاؤں میں اپنا اور ایک میں دوسرے کا جوتا پہنے شاہویز کارل کے سامنے آیا۔ اتفاق سے اس کے دائیں ہاتھ میں باکسنگ گلوز تھا۔ میرا پزا تم نے کھایا؟ وہ باکسنگ رنگ میں آیا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ کارل پر سارے جہاں کی معصومیت سجی تھی۔ تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے۔ اب شرافت سے میرا پزا واپس کر دو۔ کارل نے پورا جبڑا کھول دیا۔ دیکھو کیا اس میں سے تمہارا پزا ہو کر گزرا ہے۔ شاہویز نے منہ پھیر لیا اور ناک پکڑ لی۔ یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو نا، اور تم جانتے ہو عامر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے۔ تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اسے اسی سڑک پہ خراج تحسین پیش کروں۔ اس نے باکسر کی طرح اچھل اچھل کر کہا۔ بڑی تم آلیان سے پوچھ لو، میں نے تو 2 ہفتوں سے پزا کی شکل نہیں دیکھی، جبکہ ان 2 ہفتوں میں پورے 10 پزا حال سے غائب ہوئے ہیں۔ شاہویز نے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا۔ کارل نے اس سے اپنی ناک بچائی۔ اس نے پزا کھایا، آلیان نے کہا۔ کارل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی، اسے آلیان سے یہی توقع تھی۔ شاہویز نے ہاتھ پھر لہرایا، مکہ مارنے کے لیے نہیں بلکہ مکے کی متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے۔ جو ٹیسٹونی کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیے تھے، میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لاک کر کے آیا ہوں۔ آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اب کارل تم کیا کرو گے؟ کارل خاموش سا شاہویز کو دیکھنے لگا۔ اس کے جوتے پزا سے مہنگے تھے۔ اب تم پزا لے آنا اور جوتے لے جانا، جب تک پزا نہیں آئے گا فی گھنٹہ جوتوں پہ ہرجانہ بڑھتا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آنے کی صورت میں 2 دن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا، اور میں یہ بتا دوں کہ انہیں پہن کر میں فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شاہویز نے خلائی مکہ لہرا کر کارل نے شاہویز کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کے لیے دیا تھا۔ جیری اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے اسٹڈی ٹیبل پہ ہی رکھتا ہے، کارل نے تیزی سے کہا اور حال کی دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ جب تک شاہویز کو بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کارل کے پیچھے تیزی سے بھاگا، لیکن کارل حال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینڈی کیم کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کارل نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا۔ آلیان نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا، کیونکہ اس کا ارادہ شاہویز کی مدد کرنے کا تھا۔ اسلامی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اسلام کو لے کر ایک ڈاکومنٹری بنوا رہی ہے، جس کا ذمہ ڈیرک کو دیا گیا تھا۔ ڈیرک نے ظاہر ہے امرہ کو بھی ساتھ کام کرنے کے لیے پیشکش کی، جو امرہ نے قبول کر لی۔ ڈاکومنٹری کا موضوع مختلف مذاہب کے اسٹوڈنٹس کے خیالات جاننا تھا جو وہ اسلام کے لیے رکھتے تھے۔ ڈیرک اور اس نے مل کر سوالات لکھے، انہیں کم سے کم 40 اسٹوڈنٹس سے سوال نامے کے جوابات لینے تھے۔ ڈاکومنٹری کا دورانیہ 20 منٹ تھا۔ ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے مختلف اسٹوڈنٹس سے رابطے کر لیے تھے۔ کچھ ریکارڈنگ یونیورسٹی کیمپس میں کی جانی تھی، کچھ یونی کے باغ میں، اسٹوڈنٹس ہالز اور قریبی کیفے اور سڑک پر۔ ریکارڈنگ شروع ہوئی تو تقریباً سب نے ہی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ آزاد تھے اور وہ آزادانہ ہی اظہار کرتے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹ کے تاثرات کافی منفی اثرات لیے ہوئے تھے کہ امرہ سختی سے اپنے لب بھینچ لیتی۔ اسلام کو لے کر اتنی غلط فہمیاں پروان چڑھ چکی ہیں کہ اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مغربی لوگ حالات سے باخبر رہتے ہیں، یہ ایک سچ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سچ وہ میڈیا ہے جو انہیں اپنی مرضی کے جھوٹ سچ دکھاتا ہے۔ ایک اسلامی ملک پاکستان میں میڈیا کی لگامیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی دوسرے ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟
سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی غلط فہمیاں یا پروپیگنڈا ہو چکا ہے، اس کو لے کر مسلم امہ نے کوئی لائے عمل نہیں بنایا. جو بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلم امہ مل کر اس بارے میں سوچے اور کچھ کرے. کچھ تو کہ اسلام پہ لگے دہشت گردی کے الزام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سب بیٹھے تو ہیں لیکن مل کر نہیں. شخصی سطح پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن ایک قوم کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ سیاہ دھبا دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے. گھروں میں بیٹھے ہاتھوں میں فون لیے ہم صرف اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کے خلاف لمبے لمبے کامنٹس ہی کر سکتے ہیں یا مختلف گروپس اور پیجز پہ لڑ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا سارے کا سارا جہاد اور یہ ہے ہماری اسلام کے حق میں جنگ. کافی کے مگ سے کافی پیتے، اسلام کرتے، اسلام کے حق میں پوسٹ شیئر کرتے، تصویریں اپلوڈ کرتے اور زیادہ ہو تو پروفائل پکچر تبدیل کرتے. اسلام کے لیے خدمت تمام ہوئی، لاگ آف ہوئے اور سو گئے یا ٹی وی آن کر لیا. جاپانی اور جرمن دوسری جنگ عظیم میں مفتو رہے تھے، یہ ماضی ہے. جاپانی اور جرمن ترقی کے ہر میدان کے فاتح ہیں، یہ حال ہے. ہر قوم خود پہ ٹوٹنے والے افتاد سے سبق سیکھتی ہے، اس افتاد سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے. مسلم قوم کیوں نہیں؟ جنگ عظیم دوم کے دوران جاپانیوں کو وحشی اور درندے کہا گیا اور آج دنیا میں انہیں دنیا کی امن پسند قوم کے صف میں سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایک جاپانی سے زیادہ من پسند نہیں ہو سکتا. تقدیریں بدل جاتی ہیں اگر قومیں بدل جائیں، اور قومیں صرف اسی وقت بدلتی ہیں جب ان کی سوچ بدلے، اور سوچ اس وقت روشن ہوتی ہے جب جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے. اور جہالت کا اندھیرا 1400 سال پہلے قرآن کی تکمیل سے مٹ چکا ہے. اس مٹا دیے گئے اندھیرے کے بعد بھی ہم جاہل ہی رہیں تو تف ہے ہم پہ. پھر بھی ایک قابل فخر قوم نہ بن سکیں تو خسارے میں ہیں ہم. قوموں میں قوم نہ کہلائے جائیں تو دھبا ہے ہم. اندھے گونگے اور بہروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے کامرانی کا نہ شجاعت کا. پال کا تعلق یونان سے تھا، وہ تقریباً لا مذہبی مشہور تھا. یونیورسٹی میں وہ اپنے تیز مزاج کی وجہ سے جانا جاتا تھا. اسے تخریبی ذہن کا مالک بھی کہا جاتا تھا. ڈاکومنٹری کے لیے جب اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے گئے تو اس نے ڈائریکٹ سے ریکارڈنگ کی خواہش کا اظہار کیا. کیمرہ آن ہوتی ہی اس نے اسلام کو لے کر انتہائی شدت پسندانہ خیالات کا اظہار شروع کر دیا. ڈاکومنٹری کے لیے آزادی رائے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ایسا گرا ہوا انداز اپنایا جاتا. ریکارڈنگ اوک ہاؤس کے باغ میں کی جا رہی تھی. ڈائریکٹ نے کیمرہ بند کر دیا تو وہ ضد کرنے لگا کہ اسے آزادی رائے کا حق پوری طرح سے استعمال کرنے دیا جائے. تمہارا انداز مناسب نہیں ہے، ڈائریکٹ نے تحمل سے کہا. کیوں؟ میرے انداز کو کیا ہوا ہے؟ وہ چڑ گیا. تم الزامات لگا رہے ہو. کیا الزام لگایا ہے؟ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی. ڈائریکٹ نے بات ختم کی. تم میری بےزتی کر رہے ہو. وہ بلا وجہ غصے میں آ گیا. اور تم جو اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہو، شکر کرو میں نے تمہارا منہ نہیں توڑ ڈالا. امرہ بولے بغیر نہ رہ سکی جبکہ ڈائریکٹ نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا. پال اور بھڑک اٹھا کہ گالیاں دینے لگا. امرہ کو مخاطب کر کے اسلام کی حد تک کرنے لگا. ڈائریکٹ نے امرہ کو چلنے کا اشارہ کیا لیکن امرہ ہلی نہیں. مجھے سن لینے دو اس کی بکواس. امرہ غصے میں چلائی. اس کی ضرورت نہیں امرہ، چلو عقل سے کام لو. لیکن امرہ نے عقل سے کام نہیں لیا اور وہ پال کی بکواس سنتی رہی. امرہ خدا کے لیے چلو. ڈائریکٹ منتیں کرنے لگا. وہ امرہ کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا. جاہلوں سے بحث نہیں کرتے امرہ. ڈائریکٹ نے اسے سمجھانا چاہا. یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، جاہل نہیں. امرہ غصے سے بولی. تم یہاں سے چلو بس. پال مسلسل الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا. اس سے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جن کے جواب میں خاموش رہا جا سکتا تھا یا اس کے منہ پہ تھپڑ مارے جا سکتے تھے. اور جب اس نے مقدس ہستیوں کو لے کر زہر اگلا تو امرہ نے یکدم اس کے منہ پر کس کر ایک چانٹا دے مارا. بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان. امرہ کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی. ڈائریکٹ ایک دم سے پال اور امرہ کے درمیان آیا. امرہ بھاگو یہاں سے. ڈائریکٹ چلایا. پال کسی بھینسے کی طرح بے قابو ہو رہا تھا. کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اور پال کی طرف بھاگے جو گتھم گتھا ہو رہے تھے. پال امرہ کی گردن دبوچ لینا چاہتا تھا. امرہ زرد سی ہو گئی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی. ذرا سی دیر میں صورتحال بدل گئی تھی اور انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی تھی. اس نے یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو تھپڑ دیا تھا. صرف اس ایک تھپڑ کو لے کر پال اسے یونی سے نکلوا سکتا تھا. امرہ گھر آ گئی. ویرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. 2 گھنٹے بعد ڈائریکٹ کا اسے فون آیا. وہ اسے اسٹوڈنٹ یونین کے دفتر آنے کے لیے کہہ رہا تھا. وہ یونین کے آفس آ گئی. ڈائریکٹ نے فوراً سے پہلے معاملہ یونین کے سپرد کر دیا. ساری صورتحال میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کے خلاف جانے والی تھی، امرہ کے. ڈائریکٹ اسے منع بھی کر رہا تھا کہ پال کو بولنے دو اور وہ وہاں سے چلی جائے، لیکن امرہ سے اپنا غصہ دبایا نہیں جا سکا. اس نے پہلی بار براہ راست ایسا کچھ سنا تھا، وہ بھی اپنی ہی یونی کے اسٹوڈنٹ کے منہ سے. یونین کے صدر، اسلامی سوسائٹی کے صدر اور پاکستانی سوسائٹی کے صدر، ان تینوں نے پہلے الگ الگ بات کی. پھر اسٹوڈنٹ یونین کے چند دوسرے فعال لیکن بہت ہی سمجھدار اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں میٹنگ کی گئی. یونین کے صدر جے پیٹرسن نے امرہ کے عمل کو سخت ناپسند کیا. وہ بکواس کر رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکی. امرہ کو جے پیٹرسن کے رد عمل پر اور غصہ آیا.
بہرحال اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا. آپ نے ہاتھ کہا. آپ کا رد عمل سنگین ہے. آپ جانتی ہیں اس بنا پر وہ آپ کو یونیورسٹی سے نکلوا سکتا ہے. مائی فٹ، اگر اس نے دوبارہ بھی ایسی بکواس کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی. میٹنگ میں موجود ایک شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. آپ اپنے مذہب کے کس اصول کے تحت اس کا منہ توڑ دیں گے؟ عالیان اس سے پوچھ رہا تھا. تشدد کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے، انتہائی حد پر جا کر بھی. اور ایسی فضولیات کی گنجائش ہے؟ امرہ کو عالیان کی بات بری لگی. اسے یہ بھی برا لگا کہ اتنے سارے لوگوں میں وہ اسے غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے. نہیں، ہم نہ پال کے رد عمل کے حامی ہیں نہ ہی آپ کے، جے پیٹرسن نے کہا. لیکن آپ سب صرف مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں. آپ غلط ہیں، عالیان نے سنجیدگی سے کہا. امرہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تو وہ اسے اس قدر ناپسند کرنے لگا تھا. غصے اور دکھ کے علاوہ نے اس پر ہلہ بول دیا. وہ جیسے عقل سے بیگانہ سی ہو گئی. ہاں، یونین کی اس میٹنگ کے ارکان عیسائی ہیں یا یہودی یا لا مذہب، وہ کیسے میری حمایت کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو وہ کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں؟ امرہ کا دماغ واقعی کام کرنے لگا تھا. عالیان نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے. اس نے اتنی ناپسندیدگی سے امرہ کو دیکھا کہ اس نے آج تک شاید ہی کسی کو دیکھا ہوگا. یونین کے ارکان سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں. آپ غلط سمجھ رہی ہیں. یہاں ہم سب مذہب سے بالا تر ہو کر بات کر رہے ہیں. ہم مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کی غلطی ہے، آپ مان جائیں، پال سے مفاہمت کر لیں. ہرگز نہیں. آپ کو اس سے پہلے معاذرت کرنی ہوگی. آپ کر لیں، وہ بھی کر لے گا، ورنہ اس معاملے کو ہم یونیورسٹی انتظامیہ تک جانے سے نہیں روک سکیں گے. جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی. میں اس سے معاذرت ہرگز نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، یہ معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس ہی جانا چاہیے. پھر مس امرہ کا یونیورسٹی سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا. یہ عالیان کی کرخت آواز تھی جسے سن کر امرہ بلبلا سی اٹھی تھی. ہاں، وہ اس سے شدید نفرت ہی تو کرنے لگا ہے اب. میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے برخاست ہو گئی. امرہ نے اسٹوڈنٹ یونین کے آفس سے باہر نکلتے عالیان کو جا لیا. تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو کہ مجھے ایسے یونیورسٹی سے نکلوا دینا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نکلوا رہا ہوں. تم نے جے پیٹرسن سے کہا کہ ہاں، میں نے کہا اور ٹھیک کہا. میرا یونیورسٹی سے نکل جانا بہتر ہے. وہ سن چکی تھی پھر بھی تصدیق چاہی تھی. بالکل. اور اس نے تصدیق کر دی. امرہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی. اتنی نفرت اب اس سے؟ تم مسلمان ہوتے تو تمہارے دل پہ چوٹ لگتی. صرف نام رکھ لینے سے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. جس طرح کی بکواس اس نے کی تھی وہ قتل کیے جانے کے لائق تھا. عالیان کے رویے سے بھڑک کر امرہ نے اس پر گہری چوٹ کی. عالیان نے بہت صبر سے امرہ کو دیکھا جیسے کسی جاہل کو علم کی نظر سے جانچا. ایسے کتنے قتل ہوئے تھے اس دور میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے؟ وہ سوال کر رہا تھا. امرہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی. بتاؤ، جواب دو. جب ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا. جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا تھا؟ ملیا میٹ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا. ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. کیا ایسا کوئی حکم دیا تھا انہوں نے؟ غصے میں بھڑک جانے والوں میں سے ایک کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. کیا اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جانے کا حکم تھا جو ان پہ گند پھینکا کرتی تھی؟ ایک اللہ کا پیغام پھیلانے والے کے سامنے جب مشرک جاہل اللہ کو برا بھلا کہتے اور مذاق اڑاتے تو کیا وہ غصے میں بھڑک کر ایک ایک کا منہ توڑ دیا کرتے تھے؟ جو اللہ کے نبی تھے، جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، کیا وہ یہ کہا کرتے تھے؟ ساری دنیا میں اسلام کا تماشا تم جیسے بھڑک بھڑک جانے والے مسلمانوں نے بنایا ہے. تم مسلمان ہونا، اسلام کو مانتی ہو، پھر غصے میں بھڑکنے کی وجہ؟ غصہ تو حرام ہے نا، ہر حال میں حرام. حرام کا مطلب حرام. کبھی حرام کو حلال ہوتے دیکھا ہے؟ کسی بھی صورت، کسی بھی ماحول میں؟ غصے میں برا بھلا کہنا، گریبان پکڑ لینا، تشدد کرنا، یہ کون سا مذہب ہے جس کی تصویر اٹھا کر تم دنیا کو دکھا رہی ہو؟ تم نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہوگی، لینے کو بھی تیار ہوگی، لیکن اس نبی جیسے بننے پر تیار نہیں ہوگی. اسلام اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے مس امرہ، بالکل نہیں. اسلام اینٹ کا جواب برداشت ہے، تحمل ہے، صبر ہے، حکمت ہے اور سب سے بڑھ کر خاموشی ہے. اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اسلام گالی کا جواب درگزر ہے. کیا تم نے درگزر کو اپنایا؟ کس نبی نے کب درگزر سے کام نہیں لیا، کب کب خاموشی اختیار نہیں کی؟ نبیوں کے لیے سب سے زیادہ صبر، خاموشی، حکمت کے پیغامات اترے ہیں. نبیوں نے یہی درس اپنی امتوں کو دیے ہیں. تم کس نبی کو مانتی ہو؟ تم کس دین کی پیروکار ہو؟ تمہیں برداشت نہیں، تم میں صبر نہیں، تم کون ہو؟ کل پوری انسانیت وحشی پن میں اتر آئے تو بھی اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. اپنے برائے نام اسلام کو صرف خود تک رکھو. بھڑک کر اسے مار کر تم نے ثواب نہیں کمایا. تم اسے بولنے دیتی، کیا اس کے کہہ دینے سے وہ سچ ہو جائے گا جو جھوٹ ہے؟ غلط ہے. تم جانتی ہو یہاں کیا ہو سکتا تھا؟ بارود کے ڈھیر پر تم نے چنگاری پھینک دی تھی. پال کا حلقہ بہت بڑا ہے، وہ ایک سپورٹس پرسن ہے. یونی اسے سپورٹ کرتی ہے، اس کے کئی چاہنے والے ہیں. یہاں اس سب سپورٹرز کو ملا کر اس نے تمہارے خلاف یعنی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لینا تھا. عرب اور افریقہ کے مسلمان سٹوڈنٹس ان معاملات میں وہ بہت حساس ہیں، وہ بھی ایک محاذ بنا لیتے. ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی اور دیگر مذاہب کے سٹوڈنٹس بھی. وہاں مذہبی آگ بھڑک اٹھتی.
مانچسٹر یونیورسٹی دنیا کی امن پسند یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، لیکن پھر یہ امن پسند نہ رہتی۔ تمہاری ذرا سی غلطی کا نقصان کتنا بڑا ہوتا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ایسی صورت میں تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے۔ تو کیا اس نے ٹھیک کیا؟ امرہ کی آواز رند گئی۔ اس نے غلط کیا، لیکن بہرحال زبان سے۔ مسلمان تم ہو، اچھے کی توقع تم سے تھی، اس سے نہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ اس معاملے کو دیکھے گی تو شاید وہ تم دونوں کو یونی سے نکال دے، کیونکہ تمہیں یونیورسٹی میں رکھنے کی صورت میں مذہبی گروپس بننے کا خطرہ موجود رہے گا، جبکہ یونیورسٹی کو ہر حال میں اپنے ماحول کو تعصب سے پاک رکھنا ہے۔ یہ ایک درس گاہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ایک ایسی درس گاہ میں آ کر اگر تم تحمل اور بردباری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تو بہتر ہے گھر چلی جاؤ۔ تو تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں گھر چلی جاؤں؟ نہیں امرہ، ہم یہاں ذاتی معاملات پر بات نہیں کر رہے۔ اگر تمہیں کوئی بات نہیں سمجھنی تو بہتر ہے کہ میرا وقت ضائع نہ کرو۔ جے پیٹرسن نے مجھے فون کیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بھی اس معاملے میں شامل ہو، ورنہ میں خود کو اس معاملے سے دور رکھتا۔ لیکن اگر اب مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے تو میں یونیورسٹی سے تمہیں نکالے جانے کی پرزور سفارش کروں گا۔ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے درمیان مذہبی چپکلش نہیں جاری رکھ سکتا۔ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی ساری باتیں ٹھیک تھیں، اور ایک بات سب سے زیادہ ٹھیک تھی کہ اب وہ واقعی امرہ کو نہیں جانتا تھا۔ اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امرہ جاب پر نہ گئی اور سڑکوں پہ مٹر گشتی کرتی رہی۔ رات ہو گئی اور رات سے اور رات۔ جے پیٹرسن کو اس نے فون کر دیا تھا۔ وہ پال سے مفاہمت کے لیے تیار تھی۔ مانچسٹر کی ایک ایک چیز جو اسے اچھی لگا کرتی تھی اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہیں دور بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، کہیں چھپ جانے کو، کہیں بھی موجود نہ ہونے کو۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے خود کے ساتھ کیا کر لینا چاہیے۔ کشتی کے پیندے میں ہوئے سوراخ کی مانند وہ سمندر کے کھارے پانی سے خود کو بچا لینے پہ قادر نہ رہی تھی، اور وہ تو اس پہ بھی قادر نہیں رہی تھی کسی طرح سے اس سوراخ کو ہی بند کر ڈالے۔ تو اسے ڈوب ہی جانا تھا۔ اگر یہی طے تھا تو اسے زیادہ چلنا نہیں چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے، لیکن اس سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ داخلی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، اور اس کا الزام وہ صرف اپنے سر پہ نہیں لے سکتی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہوا، اور اس میں سراسر اسی کا تو قصور ہے۔ وہ جے پیٹرسن کے پاس موجود تھی۔ میں سارے معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکومنٹری پر فی الحال کام نہیں ہوگا، یا آپ لوگ اسے ریلیز نہیں کریں گے۔ اس سارے معاملے سے آپ کسی کو آگاہ نہیں کریں گے، اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ آپ کسی کو کسی بھی صورت یہ نہیں بتائیں گی کہ پال نے کیا کیا کہا۔ دا ٹیب مانچسٹر یا کسی بھی دوسری اخبار تک یہ بات کسی بھی صورت نہیں جانی چاہیے۔ آپ بالکل خاموش رہیں گی، کوئی کچھ بھی پوچھے گا آپ لا علمی کا اظہار کریں گی۔ پال چاہتا ہے آپ اس سے معذرت کریں۔ پہلے معذرت وہ کرے گا، پہل اس نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، کل آپ اپنی پہلی کلاس لینے کے بعد یہاں آ جائیے گا۔ جے پیٹرسن سے ملنے کے بعد امرہ آلیان سے ملنے اس کے ڈپارٹمنٹ آئی، لیکن وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکی۔ ناچار وہ سائیکل سٹینڈ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اپنی کلاسز لے کر جب وہ اپنی سائیکل کے پاس آیا تو وہ فوراً اس کے پاس آ گئی۔ میں اپنے تلخ رویے کی معذرت کرنا چاہتی ہوں آلیان۔ جے پیٹرسن نے مجھے بتایا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ آلیان نے اس سے ٹھیک ویسی ہی بات کی جیسے جے پیٹرسن نے امرہ سے کی تھی۔ میں اس معاملے کی نہیں، تمہاری اور اپنی بات کر رہی ہوں۔ تمہاری اور میری کوئی بات نہیں جسے کیا جائے۔ سائیکل نکال کر وہ آگے بڑھ گیا اور اس پر بیٹھ کر اتنی شدت سے پیڈل گھمایا جیسے کسی پرانے صدمے کو نئے انداز سے دفع کیا ہو۔ امرہ نے غصے میں اس پہ طنز کیے تھے کہ وہ لامذہب ہے یا صرف نام کا مسلمان ہے، لیکن نام کا مسلمان وہ نکلا تھا یا خود امرہ۔ امرہ کو خدشہ رہا تھا کہ وہ حرام فوڈ کھاتا رہا ہوگا، اور امرہ حرام کی قسم غصے میں کئی ہزار بار مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ سے کھانے والے کھانے کو ہی حرام کہتی تھی، اور اس حرام کا کیا جو غصہ، غیبت اور چغلی کی صورت وہ کئی سو بار کھا چکی تھی۔ اسے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر تھا، لیکن یہ کیسا فخر تھا جو صرف نام کا تھا۔ لیڈی مہر کا کہنا تھا وہ چاہتا تو اپنی ماں کا مذہب اپنا سکتا تھا، لیکن اس نے میرا مذہب اپنایا۔ اس پہ کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ بالغ ہونے کے بعد اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اسلام کا انتخاب کیا۔ وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے، لیکن امرہ نے اسے عام بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے، یورپ میں پلا بڑا۔ اس کے باپ کا تب پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے، رشتہ داری نہیں۔ وہ خوبصورت ہے، لائق فائق ہے، سمجھدار، بردبار، لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے میں صفر ہے، کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ سوالیہ۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اسے ایک مسلمان عورت نے پالا ہے اور اس کی پرورش ایک بے سہارا بچوں کے سینٹر میں ہوئی ہے۔ صرف ان چند باتوں سے ہی مانچسٹر یونیورسٹی کا ٹاپر صفر ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا امرہ، اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، بلکہ کتنی پیاری بات کی ہے اس نے۔ دادا امرہ کو سمجھا رہے تھے۔ آلیان کو صرف ایک یونیورسٹی فیلو ثابت کر کے اس نے دادا کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں بھی غلط نہیں تھی دادا، جو میں نے سیکھا دیکھا وہی میں نے کیا۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنی۔ کیسا تحمل اور کیسی بردباری! یاد ہے اماں اور بابا کیسے لڑا کرتے تھے؟ تم اماں اور بابا اور ماحول کو چھوڑو، بتاؤ کیا میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا؟ میں نے تمہیں بردباری اور تحمل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جب تم مانچسٹر جا رہی تھی تو میں تم سے نہیں کہا تھا
کہ امراہ دوسروں کے لیے مثال بننا کہ اب تم اکیلی نہیں، اپنے ساتھ اپنے ملک و مذہب کا نام لیے جا رہی ہو۔ تمہارا ایک غلط قدم تمہاری قوم پہ انگلی اٹھائے گا۔ تم نے کتنی بار مجھے کہا کہ دادا روسی بہت سخت جان ہوتے ہیں، جبکہ روسیوں کے نام پہ تم صرف ایک ویرا کو جانتی ہو۔ تم نے کہا کہ جرمن بہت صلح جو اور امن پسند ہوتے ہیں، جبکہ تمہارا صرف ایک ہم جماعت جرمن ہے۔ تم نے کہا جدت فرانسیوں پہ ختم ہے، تم نے بمشکل 1 یا 2 فرانسیسیوں کو جان پائی ہوگی۔ پال بھی تم ہی سے سارے مسلمانوں کو تشبیہ دے گا۔ تم خاموشی سے چلی آتی تو وہ کہتا بے شک خود سے ہی کہ مسلمان خاموشی سے نظر انداز کرنا جانتے ہیں۔ تم نے الٹا یونین کے صدر پہ طنز کیے۔ امراہ ایک بات یاد رکھنا، اور ایسا تا قیامت ہوگا جہاں ایک سچ ہوگا وہاں اس کے 100 مخالف ضرور ہوں گے۔ ہم لڑ کر بھڑک کر دوسروں پہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم سچے ہیں، صرف ہمارا مذہب سچا ہے۔ ٹھیک ہے دادا، تمہاری آواز اتنی بوجھل کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ میرے خواب میں تم روتی ہوئی آئی تھیں۔ اگر تم روتی رہی تو مجھے وجہ بتا دو، کیا اس مسئلے کو لے کر پریشان تھی؟ میں کیوں روں گی بھلا؟ امراہ بچے، تم یہ بھول جاتی ہو کہ میرا دل تمہارے دل سے جڑا ہے۔ میرا دل اداسی سے بھرتا جا رہا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ تمہارا دل اداس ہے۔ میں اپنے دل سے تمہارے دل کا حال جان جاتا ہوں۔ آپ کا وہم ہے، میں دعا کروں گا یہ میرا وہم ہی ہو۔ ہاں ضرور دعا کیجیے گا کہ سب وہم ہی ہو۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کھول دی۔ اگر ایک دل دوسرے دل سے جڑ جائے تو سب معلوم ہوتا رہتا ہے، سب، لیکن اگر وہ اجڑ جائے تو ہی نا۔ شارلٹ اپنے نمونے کو لے آئی تھی، اور کیا نمونہ لائی تھی کہ نشست گاہ میں بیٹھی این آن تک نظریں چرا کر جارڈن کو دیکھ رہی تھی، جو خود لڑکا سی بنی گھوما کرتی تھی، اور جسے لڑکا نامی مخلوق سے اتنی ہی دلچسپی تھی کہ بس یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ سادنا خاص کر امراہ کو اس کے کمرے سے نکال لائی تھی۔ میں نے اب تک کی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، سادنا نے جارڈن کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے صورت کہا۔ امراہ نشست گاہ سے ذرا دور کھڑی جامد سی ہو گئی۔ میں نے اتنی بڑی یونیورسٹی میں اس کی قریب قریب کا بھی نہیں دیکھا۔ سادنا نے امراہ کے بازو پہ چٹکی بھری۔ ہم اسے نظر لگا دیں گے؟ نظر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جانے کس دل سے خواہش کی تھی ماما مہر نے کہ شارلٹ ہالی ووڈ کا ہیرو ہی اٹھا لائی تھی۔ چند ایک فلموں میں چھوٹے بڑے کردار ادا کر چکا تھا، بڑے بھی کر ہی لے گا اور سپر سٹار بن ہی جائے گا۔ ماما مہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گڈے کو کس شوکیس میں سجا کر اس شوکیس کا دنیا بھر کے سامنے افتتاح کرے، یا ایک بڑی سی نمائش رکھ لیں کہ دیکھو میرا داماد ہے کسی کے پاس ایسا۔ تمہیں کہاں ملا شارلٹ؟ ماما مہر نے سرگوشی کی۔ اینون نے کان خاص ان کے قریب کر لیے۔ اوف، یہ سچ ہے، اسے بھی معلوم کرنا تھا کہ ایسے چینی مینی سے ہاتھ لگائے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے جیسے گڈے کہاں پائے جاتے ہیں۔ ہارڈورڈ یونی سے ماما، جارڈن ایک شارٹ کورس کے لیے آیا تھا، کورس کیا اور چلا گیا، پھر کچھ مہینے بعد آیا اور مجھے یہ انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا۔ اگر نشست کہا کہ سب لائٹس بجھا دی جاتی تو انگوٹھی میں جڑا ہیرا بتاتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ اتنی روشنیوں میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ شارلٹ کا منہ اتر گیا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن جارڈن جتنی بہرحال نہیں۔ لیکن ماؤں کو تو صرف اپنے ہی بچے پیارے لگتے ہیں نا۔ کتنی خوش قسمت ہوں میں شارلٹ۔ ماما مہر نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھ تھوڑی تلے ٹکائے۔ امراہ نے ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے منہ پھیر لیا، البتہ سادنا کو نشست گاہ سے جانا پڑا۔ کیا انداز تھا ماما مہر کا۔ فلمی ستارے آئیں گے، بولو مجھے شادی کے انتظامات کرنے ہیں۔ اینجلینا جولی، بریڈ پٹ کے آنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ صرف خاندان کے لوگ ہوں گے یا قریبی لوگ؟ اور میڈیا آئے گا؟ شارلٹ کی گلابی رنگت پھیکی پڑی۔ اس نے آنکھیں گھما کر جارڈن کی طرف دیکھا کہ وہ ان کی طرف متوجہ تو نہیں۔ بالکل نہیں ماما، جارڈن کو یہ سب پسند نہیں۔ لیکن مجھے پسند ہے یہ شارلٹ۔ تم جانتی ہو میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بچہ ہالی ووڈ سٹار بنے، لیکن کتنے برے ہو تم سب، سوائے عالیان کے کوئی آڈیشن دینے نہیں گیا، اور میری قسمت دیکھو وہ آڈیشن میں ناکام ہو گیا۔ ویسے وہ ہر جگہ ٹاپ کرتا ہے۔ شارلٹ میری مانو تو بلی، اب تو مجھے ایک بنا بنایا ہیرو مل گیا ہے، مجھے مت روکو۔ ٹھیک ہے ماما، چپکے سے بلوا لیجئے گا، شارلٹ نے کان کے قریب ہو کر کہا۔ تم جارڈن سے یہ بھی کہنا کہ وہ فلمی ستاروں کو شادی میں ضرور بلائے، خاص کر بریڈ پٹ کو۔ سادنا واپس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس آخری بات پر پھر باہر جانے کو تھی۔ آریان دن بدن صحت یاب ہو رہا تھا۔ سادنا تو چڑیا کی چون چو پر بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی تھی۔ اینون البتہ جارڈن کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ جارڈن نے بانسری سی میٹھی لے میں بہت مہذب انداز سے اینون سے پوچھا۔ اینون نے گھبرا کر نام میں سر ہلایا۔ براہ مہربانی اپنی نظریں مجھ پر سے اٹھا لیں یا خود کو، شکریہ۔ اینون خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یعنی اس نے جارڈن کے لب تو ہلتے دیکھے تھے، پر آواز اس کے کانوں کے پردوں سے اندر نہیں اتر سکی تھی۔ سادنا کو منہ پہ ہاتھ رکھ کر پھر سے باہر جانا پڑا،
اور یوں بہار کی دلہن شارلٹ اور بہار کا گڈا جارڈن ماما مہر سے شادی کی اجازت لے گئے۔ رات بھر شارلٹ کی چمکتی ہوئی آنکھیں امراہ کی آنکھوں میں اندھیرا کرتی رہیں۔ شارلٹ کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا، اس کی ذات پر ایک نہیں کئی سوالیہ نشان تھے، لیکن جارڈن اسے بیاہ کر لے جا رہا تھا۔ شارلٹ نے بتایا تھا کہ جارڈن کا خاندان کافی بڑا ہے اور وہ شارلٹ کو لے کر بالکل خوش نہیں ہے۔ انہوں نے صاف صاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، لیکن جارڈن نے ان کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہیں کی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، بنا کسی سوال و جواب کے۔ ٹھیک ہے، محبت کا اندھا ہونا ضروری نہیں، لیکن محبت کا اتنا بینا ہونا بھی ٹھیک نہیں کہ پہلے سوال نامے کو بھرو پھر آگے بڑھو، جمع تفریق کرو، حاصل جمع نکالو، پھر اقرار انکار کرو اور یہ بھول جاؤ کہ محبت ہی تو سب سے پہلے ذات و نسل کا فرق مٹاتی ہے۔ عرش و فرش کا، تخت و خاک کا، کم و زیادہ کا، محبت ہی تو سب برابر کر دیتی ہے۔ جز سے کل ہوتی ہے اور کل ہی رہ جاتی ہے، اگر ایسا نہ کرے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ سوال و جواب نکالنے وہ رات گزر گئی۔ اگلی رات ویرا اسے سائیکل پہ بٹھا کر لے گئی، وہ اسے آکسفورڈ روڈ کی طرف لیے جا رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یوں نہیں، ویرا کھڑی ہو کر سائیکل چلا رہی تھی۔ اس وقت آدھی رات کو؟ امراہ مضبوطی سے سائیکل کو تھامے رہی۔ وہ بس گر جانے کو ہی تھی۔ اتنی بار ویرا کی رولر کوسٹر پر بیٹھ جانے کے باوجود ہر بار اسے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کا آخری سفر ہے اور اگلا سفر آخرت کی طرف ہوگا۔ ہاں ضروری ہے، ویرا نے اور تیزی سے سائیکل چلائی۔ آکسفورڈ روڈ پر اس کی سائیکل رکی تو وہ حیران رہ گئی، وہاں کم سے کم 15 اسٹوڈنٹس اور موجود تھے۔ ویرا نے ہینڈی کیم امراہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ مجھے ٹھیک سے شوٹ کرنا۔ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ امراہ کا خیال تھا کہ روڈ پر وہ سب دوڑ لگائیں گے۔ دیکھ لینا، ویرا نے ہاتھوں کو رگڑا۔ خود کو گرم کرنے کے لیے پہلے ان سب نے دوڑ لگائے، پھر اولڈ کیمپس کی محراب کے اندر ہو گئے تاکہ روڈ پر لگے کیمرے انہیں شوٹ نہ کر سکیں۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہیں، پولیس آنے کی صورت میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ایک لڑکے نے، جس نے اونچی اٹھان والی ٹوپی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں پکڑی دھاتی پلیٹ کو چمچ سے بجا کر کہا۔ امراہ نے پولیس کے نام پر خوف سے ویرا کو دیکھا۔ ویرا، یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تمہارا خون، پھر ہم تمہیں یہاں دفن کر دیں گے، ویرا نے صفاقی سے کہا۔ ٹن ٹن ٹن، دھاتی پلیٹ پہ چمچ بجا کر ان بیچاروں کے پاس صرف 10 منٹ تھے نا۔ زبان کے نیچے 2 انگلیاں دے کر سیٹی بجائی اور محراب کے سامنے پوزیشن لیے کھڑے کمانڈوز یونیورسٹی آگ پہ ٹوٹ پڑے اسے سر کرنے کے لیے۔ امراہ کو نہیں معلوم تھا کہ یونی کو سر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اسے گمان سا ہوا کہ ذرا دور ایک کیمرہ چھپا ہوا ہے جس کے پیچھے جیمز کیمرون کھڑا اپنی نئی آنے والی فلم کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ امراہ نے سر کو جھٹک دیا۔ کیا وہ پاگل خانے سے بھاگے پاگلوں کے درمیان تھی؟ نہیں، وہ مانچسٹر یونیورسٹی کے ان اسٹوڈنٹس کی کرتب دیکھ رہی تھی جنہوں نے خفیہ سوسائٹی بنا رکھی تھی، جن میں شامل اسٹوڈنٹس ایکس مین، اسپائڈر مین اور جمپر بننے کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ یعنی وہ افواہ درست تھی کہ چند اسٹوڈنٹس نے کئی 100 فٹ اونچی آمنے سامنے کی 2 عمارتوں کی چھتوں پر رستہ تان کر ان پہ چہل قدمی کی۔ وہ چہل قدمی کرنے والے کون ہوں گے؟ انہی میں سے کوئی نا، ان 4 لڑکیوں اور 10 لڑکوں میں سے کوئی۔ ویرا 6 فٹی چھپکلی آگ پہ یہ جا وہ جا، جیسے یہ اس کا خاندانی پیشہ ہو، دیواروں پہ رینگنا، چڑھائیاں چڑھنا، بس سب سر کر لینا۔ اور جیسا کہ امراہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب گرے گی کہ تب، تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں گرا تھا، البتہ ان کے وہ غبارے جو انہوں نے منہ میں لے رکھے تھے اور جن میں پانی بھرا تھا وہ پھٹتے گئے، اور جس کا غبارہ پھٹتا گیا وہ کھیل سے باہر ہوتا گیا اور آرک سے نیچے کودتا گیا۔ جیسے پہاڑ پر درخت پر چڑھائی کی جاتی ہے، ایسے ہی وہ اوپر سے اوپر جا رہے تھے۔ اصل کوہ پیما اور بن ماس بھی ان کے ساتھ آ کر مقابلہ کرتے تو ہار جاتے۔ یہ حقیقت ہے، آنکھوں دیکھی۔ 14 میں سے 6 اپنے غباروں سمیت یونی آرک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان 6 نے اپنے پانی بھرے غبارے فضا میں پھوڑ کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ ان 6 میں کال اور ویرا بھی شامل تھے۔ ونر حضرات مسکراتے ہوئے نیچے کود آئے۔ یہ کھیل کا پہلا راؤنڈ تھا، ابھی دوسرا باقی تھا۔ اب انہوں نے پہلے سے زیادہ وزنی اور بڑے غبارے منہ میں لے لیے۔ 1 2 3 کا اشارہ کیا گیا، سیٹی بجائی گئی اور لنگور حضرات، مستقبل کے ایکشن ہیروز ہیروئنز پھر سے آگ پہ ٹوٹ پڑے۔ ویرا کمانڈو بچے نے جنگلی گوریلے کسی پھرتی سے کونے میں فٹ پائپ کو جھپٹا اور امراہ نے پلکیں بھی نہیں جھپکی تھیں کہ یہ جا وہ جا۔ ادھر ادھر ہاتھ پیر پھنساتی ویرا تیزی سے اوپر چڑھ رہی تھی۔ ایک تو چڑھائی، اوپر سے پانی بھرے غبارے، آسان کام نہیں کرتے تھے وہ۔ ایک ایک کر کے 4 کے غبارے پھٹے، وہ نیچے کود گئے۔ رہ گئے کال اور ویرا۔ اب کال کو ہارنا موت لگ رہا تھا اور ویرا کو ہار مان لینا۔ ویرا ایک رخ سے، کال مخالف رخ سے محراب کی چوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ موت و زندگی کی جنگ تھی۔ دونوں کم و بیش ایک ہی وقت میں اس سفید جھنڈے پر جھپٹے جو انہوں نے پہلے سے ہی وہاں لگا دیا تھا۔ جھنڈا ویرا اور کال دونوں کے ہاتھ میں بیک وقت آیا تھا۔ کال نے زور سے جھٹکا دیا، ویرا گرتے گرتے بچی۔ ویرا نے اس سے زیادہ زوردار جھٹکا دیا لیکن کال ہلا تک نہیں اور دانت نکالنے لگا۔ ویرا نے غبارہ اوپر ہی پھوڑ دیا، جبکہ کال نے اپنا غبارہ امراہ کے سر پہ پھوڑنا چاہا لیکن امراہ پیچھے ہٹ گئی۔
خیالی جیمز کیمرون نے تالی بجائی اور انگوٹھی کا اشارہ دے کر کیمرہ کلوز کر دیا۔ دونوں میں سے اصل ونر کون ہے اور کس کے ہاتھ میں پہلے جھنڈا آیا، اس کے لیے جو دوسرے کھلاڑی کھڑے دیکھ رہے تھے ان سے ووٹنگ کروائی گئی، جس کے رزلٹ میں 10 ووٹ لے کر کارل جیت گیا۔ یہ سب تمہارے چمچے ہیں، اس لیے فیصلہ کارل کے حق میں کیا ہے۔ ویرا بھڑک اٹھی۔ وہ کارل کو سمجھتی کیا تھی؟ نت نئی شرارتوں کا چوہا دان، چوہا ہی۔ چلو میرے دوست اس قابل تو ہیں کہ ایسے کرامت چمچے بن سکیں، تمہاری زنگ آلود چمچی تو اس قابل بھی نہیں ہے۔ سیڑھی لگا کر بھی دی نہ تو یہ 2 فٹ اوپر چڑھنے سے پہلے چیخ چیخ کر سارے مانچسٹر کو اٹھا دے گی۔ مس رشیا، اپنی چمچی بدلو۔ کارل نے انگلی سے امراہ کی طرف اشارہ کر کے منہ اٹھا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ سبھی ہنسنے لگے۔ امراہ کا خون کھول اٹھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کا جی چاہا کہ کارل کا منہ یوں توڑ ڈالے کہ اسے 20-30 سیکنڈز کے اندر آگ کی چوٹی کو ہاتھ لگا کر دکھا دے اور غبارے کو پتھروں سے بھر کر اس کے سر پہ پھوڑے۔ پر ایسے سپنے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تصویر ٹانگنے کے لیے اگر وہ سٹول پہ کھڑی ہو جاتی تو دادا سٹول پکڑواتی کہ ہل کر سٹول اسے گرا ہی نہ دے۔ اب جو 3 فٹ کے سٹول پر ایسے کھڑا ہوگا اس پر ایسے جیکی چین طرز کے سپنے دیکھنا بنتا تو نہیں۔ ایک زوردار سیٹی گونجی اور خفیہ سوسائٹی کے ارکان میں کھلبلی مچی۔ جلدی سے وہ ایک سائیکل پر 2-2 3-3 بیٹھے اور یہ جا وہ جا۔ سیٹی رات کو گشت کرنے والی یونیورسٹی پولیس کی آمد کا اعلان دینے کے لیے خفیہ سوسائٹی کے ہی ایک رکن نے بجائی تھی جو اسی کام پہ مامور تھا۔ امراہ سمجھی پولیس آ گئی۔ ہائے میری یونی گئی، امراہ گھبرا کر چلائی۔ میرا نے اسے کھینچ کر سائیکل پہ بٹھایا۔ اب ہمیں یونی سے نکال دیا جائے گا نا؟ امراہ نے دانت پر دانت جمائے۔ ویرا نے کہکا لگایا، میں پورا برطانیہ ہلا ڈالوں گی اگر کسی نے ایسا کرنا چاہا۔ تم تو ہلا ڈالو گی، میں کیا ہلاؤں گی؟ میری تو دادی نے اس بار میری پیشانی پہ لکھوا دینا ہے، منحوس ماری جہاں جاتی ہے بیڑا غرق کراتی ہے۔ ویرا کا کہکا بڑا عظیم تھا۔ امراہ کے ذہن میں آنے والا خیال اس سے بھی زیادہ عظیم تھا اور اس خیال کو اس نے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ ہینڈی کیم سے بنی ویڈیو اس نے محترم ڈین اور انتظامیہ کو میل کر دی۔ ڈائریکٹ سی کی ایڈیٹنگ سے اس نے ویرا کو کاٹ کر نکال دیا اور صرف کارل کو رہنے دیا۔ اس کا دل چاہا کہ دا ٹیب میں بھی بھیج دے، لیکن ویب پر اس ویڈیو کے پوسٹ ہوتے ہی کارل یونیورسٹی میں اور زیادہ مشہور ہو جاتا، کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس ایسی حرکتوں کو بہرحال بہت پسند کرتے ہیں، اور اس طرح کارل کے نام کا ڈنکا یونی میں بجنے لگتا۔ ویڈیو بھیج دی گئی۔ کتابوں اور جوتوں والا حساب برابر ہو گیا۔ امراہ رات کو سکون سے سوئی، اتنے سکون سے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ خوفناک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ کارل اس کے بستر پہ سانپوں سے بھرا باکس انڈیل رہا تھا۔ اوف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ امراہ نے اپنا پسینہ صاف کیا۔ کاش ڈین کا ID ہیک ہو جائے، یا ڈین ہی۔ امراہ نے سونے کی کوشش کی اور اگلی بار گلا گھوٹے جانے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب وہ کیسے مرنا پسند کرے گی؟ اس کا فیصلہ کسی کو کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کون؟ جی وہی۔ کارل کو انتظامیہ نے حاضر کر لیا۔ 2 گھنٹے تک میٹنگ ہوتی رہی۔ اگلی میٹنگ میں ویرا کو بھی شامل کیا گیا۔ کارل ڈوب رہا تھا تو ویرا کو بھی لے کر کیوں نہ ڈوبتا؟ باقی کے کھلاڑیوں کو البتہ اس نے بچا لیا تھا۔ کارل نے اپنے دوست کی بنائی ویڈیو انتظامیہ کے آگے حاضر کر دی۔ فیصلہ 3 دن کے لیے یونیورسٹی سے باہر، نو لیکچر، نو کلاس، ساتھ وارننگ مطلب عام وارننگ نہیں، مطلب اگلی بار کسی بھی قسم کی شکایت پر سیدھا یونیورسٹی سے باہر۔ یونیورسٹی انتظامیہ ان معاملات میں کافی سخت ہوتی ہے، لیکن ہر بار وہ اس بات کا خیال ضرور کرتے ہیں کہ ان کے فیصلے سے یونیورسٹی کی ساکھ متاثر نہ ہو۔ اگر ایسے اسٹوڈنٹس باہر نکالے جاتے رہے تو انگلیاں یونیورسٹی پہ ہی اٹھیں گی۔ ویرا نے امراہ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ امراہ نے اسے منانا چاہا لیکن ناکام رہی۔ ویرا کے گھر ڈین کا فون گیا تھا اور آفیشیل وارننگ لیٹر بھی، تفصیلات اور ویڈیو کے ساتھ۔ کوئی کم بات تھی؟ وہ ٹام کروز بنی اپنے ہنر دکھاتی رہی اور انتظامیہ نے اس کی بےعزتی کر دی۔ اصل بےعزتی اس کے فادر نے اس کی۔ انہوں نے کہا وہ 100 بار ایسی عمارتیں پھلائیں گے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ تم نے روس کی ناک کٹوا دی، تم نے کیا کیا؟ وہ بار بار یہی کہتے جاتے۔ پورے مانچسٹر میں تمہیں یونیورسٹی کی آرک ہی ملی تھی سر کرنے کے لیے، آس پاس دیکھنا تھا کوئی ایک اد پہاڑ مل ہی جاتا۔ وہ اتنی زور زور سے چلا رہے تھے کہ آواز ویرا کے بند کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ امراہ اور سادنا دم سادے سنتی رہیں۔ ویرا سوں سوں کرتی رہی۔ تو ویرا بھی روتی ہے؟ امراہ کو نہ جانے کیوں حیرت سی ہوئی۔ مجھے معاف کر دو ویرا۔ بند دروازے کے پاس اس کی سوں سوں سننے کے بعد امراہ نے ہمت کی اندر جانے کی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر ہم کسی کو اپنی محبت کا یقین نہ دلا سکیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے اپنی اور تمہاری گفتگو کارل کو سنائی، تم نے اس کا بدلہ لیا۔ خدا گواہ ہے کہ نہیں، مجھے صرف کارل کو سبق سکھانا تھا۔ امراہ نے بڑا دل لگا کر شدت سے سچ بولا۔ ویرا کئی لہجے اسے دیکھتی رہی۔ تم بہت معصوم ہو امراہ، بہت زیادہ، ویرا نے مسکرا کر کہا۔ امراہ کے دانت نکل آئے۔ کیا واقعی؟ ہاں، اور تو بے وقوفوں کی ملکہ معظمہ بھی ہو۔ تم کسی کو بھی لے ڈوب سکتی ہو، کسی کا بھی سر قلم کروا سکتی ہو۔ ویرا نے چلا کر دونوں لمبے لمبے بازوؤں کو ہوا میں لہرا کر کہا۔ امراہ بت سی بن گئی، اب نہ پوچھ سکی۔ کیا واقعی؟ ویرا نے اس کی 12 بجے والی شکل دیکھی۔ امراہ نے اس کی، میں تمہیں کھا جاؤں گی۔
والی شکل پہ غور کیا اور دونوں کے جبڑوں سے یکدم پھر کہکہاؤں کے کبوتر نکلے۔ یہ تم دونوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے آج کل؟ صبح ناشتے کی میز پہ لیڈی مہر پوچھ رہی تھیں۔ امرہ نے نام میں صرف سر ہلایا جبکہ ویرا نے منہ پھلا لیا۔ لیڈی مہر نے اینون کی طرف دیکھا۔ اینون آج کل لیڈی مہر کی کارندہ خاص بنی ہوئی تھی اور اس کارندہ خاص نے چابی کی گڑیا کی طرح سب سنا دیا۔ سب۔ لیڈی مہر کتنی ہی دیر ویرا کو دیکھتی رہیں۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ تمہیں بہت کچھ خاص ہے، لیکن اتنا زیادہ خاص ہے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور امرہ تم یہاں کر پڑ لگیں یا تم پر اپنے سامان میں چھپا کر لائی تھیں جو تم نے یہاں کر لگا لیے؟ دونوں کھیکھی کرنے لگیں۔ زمین پر گھومو پھرو، جو جی میں آئے کرو، کبھی قانون نہ توڑو۔ دنیا میں ایسا کوئی شوق نہیں جسے اصولوں کو توڑ کر ہی پورا کیا جا سکتا ہو۔ حدوں سے باہر بہرحال نہیں نکلنا چاہیے، خاص کر ایک طالب علم کو۔ ویرا نے گھور کر امرہ اور اینون کو دیکھا۔ ہر طرف سے اس کی بہادری پر لان تان کی جا رہی تھی۔ مجھ سے بچ جانا اب تم، ویرا نے جاپانی میں اینون کو دھمکی دی۔ یہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہی ہے آنٹی؟ اینون نے فوراً ہی ایک کی 3 لگا کر بتا دی۔ امرہ کا منہ کھل گیا۔ یعنی اینون بھی پر سامان میں رکھ کر ساتھ لائی تھی یا مانچسٹر یونی کے باغ سے توڑے تھے؟ آخری خیال پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یونی میں کال آیا، اسے دے کر چلا گیا۔ پھر اگلے 2 دن وہ بس سے اتری تھی کہ وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ سینے پہ باندھ لیے۔ امرہ نے بس کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے یونی کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے آتی جاتی بسوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یعنی مس امرہ ینگ لیڈی آف پاکستان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ امرہ نے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ سے پانی کی بوتل لے کر 2 گھونٹ پانی پیا۔ بس ایسے ہی گلا خشک سا ہو رہا تھا۔ اس کا جی تو چاہا کہ اگلے اسٹاپ پر اتر جائے، پر وہ ڈرتی ورتی تھوڑی تھی کارل سے۔ کیا سمجھتا ہے کارل اسے، ہیں؟ سینے پہ ہاتھ باندھے، ہوڈ کیپ سے سر کو ڈھانپے وہ اسے جم کے انداز سے گھورنے لگا۔ اب نہ وہ بول رہا تھا، نہ اس کا راستہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ کتنی بھی تیزی سے دائیں بائیں سے ہو کر نکل جانا چاہتی تھی، اتنی پھرتی سے وہ اس کے آگے آ جاتا۔ میرا راستہ چھوڑو، امرہ نے چلا کر کہنا چاہا لیکن آواز نکلی ہی نہیں۔ پانی کہاں ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا کارل؟ اب تک تم مجھے پنچ مارتے رہے، ایک میں نے مار دیا۔ مجھے تمہارا پنچ اچھا لگا، اب ہمیں دوستی کر لینی چاہیے۔ میں لنگوروں سے دوستی نہیں کرتی، پر مجھے مینڈکیاں پسند ہے۔ امرہ دا ڈیزاسٹر کوئین، کارل دا فطور۔ آکسفورڈ روڈ پہ دونوں آمنے سامنے کھڑے لڑ رہے تھے۔ فطور؟ ہوڈ کیپ کو اس نے سر کو دائیں بائیں جھٹک کر اتارا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہاں فطور، کرتے رہو اب اسے گوگل۔ ضرورت نہیں، مجھے یہ نام پسند آیا ہے۔ تم پہ جج بھی بہت رہا ہے، بلکہ اسے اپنے نام رجسٹر کروا لو۔ پھر ملتے ہیں امرہ۔ اس کے کراس بیگ کی اوپری جیب سے جھانک دی ایک عدد چاکلیٹ کو نکال کر وہ چلا گیا، ساتھ ہنٹ دے گیا۔ بھاڑ میں جائیں اس کے ہنٹ۔ امرہ یونی آ گئی اور سارا دن اس حد تک محتاط رہی کہ کلاس میں ہادی اور رحمان نے پین مانگا تو وہ شک سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں چاہیے تمہیں مجھ سے پین؟ میرا پین کام نہیں کر رہا۔ وہ بیچارہ مصری گھبرا گیا۔ تم کسی اور سے لے لو، مجھ سے ہی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو میرے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھی ہو نا، اور اتفاق سے مجھے یہ غلط فہمی رہی تھی کہ تم کافی خوش اخلاق ہو، عاریتاً مانگ لینے پر ایسی خونخوار نہیں ہو جاتی ہوگی۔ میرے پاس کوئی پین نہیں ہے۔ 3 پین اس کے بیگ میں رکھے تھے۔ پامیلا نے اس سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میری بکس اور لیپ ٹاپ کو سنبھال سکتی ہوں؟ مجھے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے، صرف 15 منٹ کے لیے۔ میں خود بھی وہیں جا رہی ہوں، کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ نہیں، وہ سائی کے پاس جا رہی تھی۔ پورا دن وہ نفسیاتی مریضہ بنی رہی۔ چند دن گزرے تو وہ اس واقعے کو بھولنے لگی۔ اسے اور بھی بہت کام تھے، جیسے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر امرہ سوشل ورک کر رہی تھی۔ مقامی ہسپتال کے لیے انہیں فنڈز اکٹھے کرنے تھے، بچوں کے بہرے اور اندھے پن کے علاج کے لیے۔ امرہ شزا سے اچھے خاصے پونڈز نکلوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی شزا نے اسے اپنے پرانے اور بیکار بیگ، جوتے اور کوٹ دیے تھے جو امرہ نے اپنے اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں کو اچھے داموں میں بیچ دیے۔ وہ آلیان کے پاس بھی گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پھر سے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں فنڈز جمع کر رہی ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ باکس آگے کیا۔ ثبوت۔ اس نے چند پاؤنڈز فنڈ باکس میں ڈال دیے اور جانے لگا۔ بچوں کے اندھے اور بہرے پن کا علاج ہونا ہے، علاج مہنگا ہوتا ہے، ہمیں زیادہ پاؤنڈز چاہیے۔ اس کی پشت سے گھوم کر وہ جلدی سے آگے آئی۔ اس کا راستہ روک لیا۔ اسے زیادہ پاؤنڈز نہیں، اس کا زیادہ وقت چاہیے تھا۔ اس نے اپنے کراس بیگ میں سے ساری کتابیں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیگ کے پیندے میں پڑے ہوئے سکوں کو اکٹھا کیا اور فنڈز باکس میں ڈال دیے اور پھر سے جانے لگا۔ کتنی شرم کی بات ہے آلیان، تم نے کتنا کم فنڈ دیا ہے؟ میرے پاس جتنے تھے میں نے سب اس باکس میں ڈال دیے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، بلکہ قریب بےعزتی کی، اس نے کہتے اپنے بیگ میں سے جلدی سے 10 پاؤنڈ نکالے اور باکس میں ڈال دیے۔ یہ 10 پاؤنڈ کی ٹویٹ میں نے تمہاری طرف سے باکس میں ڈال دی ہے، اب تم مجھے 10 پاؤنڈ واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ کر دینا یاد سے۔ امرہ کو اپنی بہادری پہ حیرت ہوئی۔ آلیان خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ جب چاہے کر دینا، میں جلدی نہیں مچاؤں گی، امرہ کہہ کر پلٹ آئی جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر تو امرہ نے یونی کے بینچ پر بیٹھ کر دھاڑے مارنا شروع کر دینا تھا، لیکن اس بار کوئی اس کے سامنے گھٹنوں کے بلا کر نہیں بیٹھے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی اس بار مغرب و مشرق کا تال میل نہ ہوگا، اس بار اسے چپ نہ کروایا جائے گا،
نہ جان نہ پہچان، یونیورسٹی میں کوئی امرہ نہیں، اسی یونیورسٹی میں کوئی آلیان بھی نہیں۔ کارل فوراً اس کے پاس آیا اور صرف 2 پاؤنڈ باکس میں ڈالے۔ یہ لو، آج سے ہم دوست ہیں۔ چمکدار دانتوں کی نمائش کی، خواہ مخواہ۔ امرہ نے فنڈ باکس کو کھول کر 2 پاؤنڈ نکالے، اس میں اپنے بیگ سے 2 پاؤنڈ نکال کر شامل کیے اور اسے واپس کیے۔ یہ لو، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ اس کی آخری دھمکی کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، اب یہ دوستی کی فرمائش بھی اس کی کڑی ہوگی۔ کارل نے اپنی آنکھیں چندھیا لیں، اس کے پاس اس شے کی مات فی الحال نہیں تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا، جب وہ ایسے مسکراتا تھا تو مطلب اس کا یہ ہوتا تھا کہ مجھے اچھا لگا، بہت اچھا لگا، میں نے انجوائے کیا۔ ویسے وہ یونی کا ایک ایک لمحہ یہ انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ہر کھیل کا بادشاہ تھا، اس کے سر پہ فتح کا تاج سجتا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر سے زیادہ مقبول تھا، اور ظاہر اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ اب یونی میں موجود کمپیوٹر کو ایک اسٹوڈنٹ استعمال کر کے اٹھتا ہے تو فوراً اس پہ کال بیٹھ جاتا ہے، اپنے موبائل کو اس کمپیوٹر سے جوڑ کر ننھا منا سا لیکن خطرناک ہیکنگ سافٹ ویئر عارضی طور پہ انسٹال کرتا ہے۔ اس کمپیوٹر پہ استعمال ہوئے تازہ آئی ڈی کے پاس ورڈز کو توڑتا ہے اور بس۔ نہیں، وہ بلیک میل نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ وہ آئی ڈی اور پاس ورڈ کا استعمال غلط بھی نہیں کرتا، بس وہ تھوڑا بہت ڈیٹا، کچھ تصویریں، کچھ پیغامات، کچھ چیٹ موبائل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اسے دا پرنٹ ورک کے کسی مہنگے ریسٹوران میں لنچ ڈنر کروایا جاتا ہے۔ سینما کی ٹکٹ لے دی جاتی ہیں، کھانے پینے کی دوسری اشیاء اس کی وارڈروب میں بھر دی جاتی ہیں، اور اسی وارڈروب میں چند اور نئی شرٹس آ جاتی ہیں، نئے شوز بھی، اور اسے اپنی نئی کار استعمال کے لیے دی جاتی، جنہیں وہ دنوں واپس نہ کرتا جب تک مانچسٹر کی ایک ایک سڑک کی سیر نہ کر لیتا۔ بس یہی سب چھوٹا بڑا، وہ بھی سب اپنی خوشی سے کرتے ہیں، وہ مجبور نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹس کے گھروں میں پرینک کالز کرنا بھی اس کا مشغلہ ہے، لیکن اس مشغلے کا استعمال وہ اس وقت کرتا جب وہ انسانوں سے بور ہو چکا ہوتا۔ وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھڑ کر ان کے گھر والوں کو سناتا، اور اگلے دن وہ بیچارے ہال میں بھاگے آتے کہ آخر سلویا کیوں خودکشی کرنے جا رہی تھی، صرف سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے پہ خودکشی۔ اور شیلے رات کو اٹھ کر الوؤں کی آوازیں کیوں نکالتا ہے، وہ بھی کھڑکی سے آدھا دھڑ باہر نکال کر؟ کیا وہ الو کی طرح اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ اوہ گاش! اور یہ کرسٹی کو بلیوں سے اتنی الرجی کیوں ہونے لگی ہے؟ اس نے 3 بلیوں کا قتل کر دیا اور انہیں اپنے بیڈ کے نیچے دفنا دیا، اور جس دن اسے قتل کرنے کے لیے کوئی بلی نہیں ملی، وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میٹ لڑکیوں پہ حملہ کر دیتی ہے۔ ڈز ڈز کرسٹی قاتلہ بننے جا رہی ہے۔ اور روفی، وہ کیا کرنا چاہتا ہے آخر؟ وہ اپنی کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھتی پاگلوں کی طرح کیوں چلانے لگتا ہے، اور ہال کے آخری منزل کی چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کسے آوازیں دیتا ہے؟ کیا اس کا کہنا ہے کہ مارلن منرو اس سے ملنے آتی ہے؟ میرا روفی، وہ تو بہت لائق تھا۔ ہال میں والدین اپنے پاگل دیوانے بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے ہیں، اور بچے سوچ کر پاگل ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے جو ان کے گھر راتوں کو فون کرتے ہیں، اور والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچے ان سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کال تھی، اور کافی بڑی وجہ تھی۔ امرہ کافی آگے جا چکی تھی، کال سے اس کا مکالمہ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کال بھاگ کے اس کے سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا دوستی کی بات، ویسے میں بہت اچھا انسان ہوں، مجھے تم جیسے انسانوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں، کاش وہ میرا ملک ہوتا، خاص کر لاہور پر تو میں فدا ہوں۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تشویش ہو رہی ہے پاکستان کی قسمت کو لے کر، خاص کر لاہور کو لے کر۔ میں بزنس ٹائکون بن جاؤں گا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا۔ اتنے برے حالات کبھی نہیں آئیں گے میرے ملک پر، کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے نا۔ پوری جان سے کہہ کر لگاتا وہ چلا گیا۔ امرہ تو سناٹے میں ہی آ گئی، اسے بہت بری لگی تھی اس کی آخری بات، حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سب سے زیادہ بری بات۔ وہ کون تھا اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا؟ جس طرح کا کال تھا اور جو وہ بات کر گیا تھا، امرہ کو یقین سا ہو گیا کہ وہ اس کی پیدائش کی تاریخ جان چکا ہے۔ ہاں، ایسا ہو گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہے۔ اب وہ یونی میں ان باتوں کو اشتہار لگاتا پھرے گا نا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اینڈ۔ اور کارل سے تو یار مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا ہے، اتنا وہ خوفناک انسان ہے، اتنا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آلیان صحیح ہے، وہ موو آن کر رہا ہے بیچارہ، اتنا بدل گیا۔ اور امرہ بھی مجھے بری لگنے لگ گئی ہے، کتنی جھوٹ بولتی ہے یار، ہر بات پہ جھوٹ بول دیتی ہے، اور کتنی بیوقوف ہے، اتنی ڈم ہے بلکہ بندہ یہی کہے۔ اور آلیان کو کتنا ہرٹ کیا اس نے، سارا ہی کچھ اب گچ مچ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، مجھے اس کا اینڈ جاننے کا بہت زیادہ اشتیاق ہو رہا ہے نا۔ چلیں جی، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔